اب یہ کہ نہ تو اپنا ہاتھ گردن سے باندھ رکھو، نہ اسے بالکل ہی کھلا چھوڑ دو کہ ملامت زدہ اور عاجز بن کر رہ جاؤ۔ یعنی نہ تو اتنا زیادہ کھول لو فضول خرچی میں، یا پھر کسی اور کو دینے میں۔ یعنی بعض دفعہ ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں اللہ اللہ سے ڈر لگتا ہے، وہ کیا کرتے ہیں پورا نکال دیتے ہیں سارا مال، ٹھیک ہے نا بھائی؟ اتنا بھی اللہ تعالیٰ نے کہا اپنے لیے بھی رکھو، اس میں دوسروں کا حق بھی ہو، ٹھیک ہے نا؟ تو اپنا ہاتھ جو ہے وہ اتنا زیادہ نہ کھول دو کہ پھر تمہیں، اور یا اپنی اپنی ذات پہ ہی خرچ کرنے میں اتنا ہاتھ نہ کھول دو کہ بعد میں تمہیں دوسروں سے مانگنے کی نوبت آ جائے، ٹھیک ہے نا؟ اور نہ ہی نہ تو اپنا ہاتھ گردن سے باندھ رکھو، نہ ہی اسے بالکل کھلا چھوڑ دو کہ ملامت زدہ اور عاجز بن کے رہ جاؤ کہ دوسرے سے مانگنے کی نوبت آ جائے۔ تیرا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ وہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور انہیں دیکھ رہا ہے۔ بعض دفعہ شادی بیاہوں کے معاملات ہوتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ بھئی ہمیں ساری چیزیں کرنی ہیں، ہمیں خوبصورت کپڑے بھی بنانے ہیں، لیکن ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ ہم ان تمام چیزوں کو کریں۔ بچے بھی پیچھے پڑتے ہیں کہ نہیں ہمیں بہترین جوڑا پہننا ہے، ہمیں لاکھوں کا جوڑا پہننا ہے، اچھے ہال میں شادی کرنی ہے۔ پاکستان میں تو، ہندوستان میں تو یہی چیزیں ہوتی ہیں کہ اب آج کل ٹی وی کو دیکھ کے، ٹی وی میں جو ہے طرح طرح کے ڈریسز دیکھ کے یا دلہنیں دیکھ کے یا شادی بیاہ کی چیزیں دیکھ کے بچوں کے اندر یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں، اور پھر لوگوں کے سم ٹائم لوگوں کے وسائل اتنے نہیں ہوتے، تو پھر کیا کرتے ہیں لوگ اپنی فضول خرچیوں کے اندر جو ہے پھر وہ قرضے بھی لے لیتے ہیں۔ تو پھر کیا ہوتا ہے پھر وہ قرضے دینا ان کے لیے کتنا مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ پھر اتنا نہ خرچ کرو کہ پھر یہ کہ اب اتنا تم نے خرچ کر لیا کہ تم پھر عاجز بن کے رہ جاؤ، کہ بھئی تم معاف کر دو ہمارے قرض کو، یا ہم دے نہیں پا رہے ہیں، تنگ دستی ہو گئی ہے، وہ اس مشکل میں نہ پڑو۔ جتنی تمہاری اوقات ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز انسان کی اوقات کے مطابق رکھی ہے۔ جتنا آپ افورڈ کر سکتے ہیں اسی لحاظ سے اپنی چادر دیکھ کے پاؤں پھیلائیں۔ اس سے زیادہ کریں گے تو ظاہر ہے ہم خود مشکل میں پڑ جائیں گے۔ تو تنگ کر دیتا ہے اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے، انہیں دیکھ رہا ہے۔ اپنی اولاد کو افلاس کے اندیشے سے قتل نہ کرو، ہم انہیں بھی رزق دیں گے تمہیں بھی۔ در حقیقت ان کا قتل ایک بڑی خطا ہے۔ پھر یہاں بھی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اپنی اولاد کو اس وجہ سے قتل نہ کرو کہ میں ان کا خرچہ کیسے برداشت کروں گا۔ 2 بچے ہو گئے، وہ 3 بچے ہو جائیں گے، وہ کتنا مشکل ہو جائے گا ہمارے لیے۔ اور پھر ہم پاکستان کیسے جائیں گے، ہم ہندوستان کیسے جائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ ہم بنگلہ دیش کیسے جائیں گے؟ زیادہ بچے ہوں گے تو زیادہ کرایہ دینا پڑے گا، ٹھیک ہے نا؟ اور پھر یہاں پہ جو ہے زیادہ مطلب خرچہ اٹھانا پڑے گا۔ پڑھائیوں کے معاملے ہیں، سب یونیورسٹیز میں زیادہ پیسے خرچ کرنے پڑیں گے بچوں کے لیے۔ تو یہ جو نا فوراً جو ہے انسان کے دماغ میں سب سے پہلے افلاس کا ڈر آ جاتا ہے۔ تو افلاس کے ڈر سے اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اللہ کی ذات پہ امید نہیں ہے، اللہ کی ذات پہ آپ کو بھروسہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک نعمت آپ کو نواز رہا ہے، آپ چاہ رہے ہیں اس کو روک دیں۔ تو اگر بالفرض آپ احتیاط بھی کرتا ہے بندہ کہ بھئی اتنے بچے ہوں، لیکن بالفرض اگر کوئی اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کو خوشخبری دے دی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پھر آپ اس کو ابورشن کرا دیں کہ نہیں نہیں اب میں اس سے زیادہ نہیں۔ ہاں، اگر آپ کی صحت جواب نہیں دیتی، آپ اس قابل نہیں ہیں کہ آپ کی صحت اتنی خراب ہے کہ آپ مزید برداشت نہیں کر سکتے اس بوجھ کو، وہ الگ بات ہے۔ کوئی ایسی بیماری آپ کو جس کی وجہ سے آپ اس کو مینیج نہیں کر پائیں گے، تو اس کی بات الگ ہے۔ لیکن یہ کہ جب آپ نارمل ہیں، الحمدللہ سب کچھ کر سکتے ہیں، تو پھر یہ جو ابورشن وغیرہ اس کی سخت ممانعت ہے، اسقاط حمل کی۔ تو اللہ تعالیٰ یہی بتا رہا ہے کہ اپنی اولاد کو افلاس کے اندیشے سے قتل نہ کرو، ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی۔ در حقیقت ان کا قتل ایک بڑی خطا ہے، ایک بڑا گناہ ہے۔ جو جس نے جان بوجھ کے یہ کام کیا نا، یہ اس نے بہت بڑا گناہ مول لے لیا، بالکل ایسے ہی جیسے ایک انسانیت کو قتل کرنا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زنا کے قریب نہ پھٹکو، وہ بہت برا فعل ہے اور بڑا ہی برا راستہ۔ تو زنا کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے تو کہ مرد اور عورت جو ہے وہ بغیر شادی کے غلط کام جو ہے میں انوالو ہو جائیں۔ وہی کام جو میاں بیوی کرتے ہیں، وہی کام اس کام میں جو ہے اگر وہ مرد اور عورت بغیر کسی نکاح کے انوالو ہو جائیں، وہ زنا کہلاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اس کے قریب بھی نہ پھٹکو، یعنی ایسا کوئی کام ہی نہ کرو جو اس کی طرف لے جانے والا ہو۔ کوئی ایسی فلم نہ دیکھو، کوئی ایسی مووی نہ دیکھو، یا اس طرح کی کوئی کام ہی نہ کرو جو آپ کو اس چیز کی طلب دلائے، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے بالکل یہ بڑا ہی برا راستہ ہے۔ اس طریقے سے جو ہے انسان، اور یہ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں جو گندگی پاکستان ہو یا کوئی بھی یا یہاں کے جو ملک ہوں، یہ برائیاں کیوں اس لیے پھیل رہی ہیں؟ کیوں یہاں پہ جو ہے وہ ریپ ہو جاتے ہیں بچیاں اور اس طرح کی چیزیں پاکستان میں اتنا سننے میں آتا ہے؟ تو یہ کیا ہے کہ یہ اتنی زیادہ بے حیائی پھیل گئی کہ اب یہ لوگ جو ہیں مرد حضرات جو ہے اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پاتے، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ پھر یہ بچے اور ان کو لے کے جو ہے وہ ان کے ساتھ زیادتیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ زنا کے قریب لے جاتی ہے انسان کو۔ تو پہلے ہی اسٹیپ پہ جو ہے انسان کو رکنا چاہیے، اپنی آنکھوں کو کنٹرول کرنا چاہیے، اپنے کان کو، اپنے ہاتھوں کو، اپنے پاؤں کو کنٹرول کرنا چاہیے، تاکہ اس طرف جائے نا کہ بندے کے اندر جو ہے ان چیزوں کی طلب پیدا ہو اور پھر وہ غلط راستے کی طرف جائے۔ پھر کسی ایسی چیز کے پیچھے نہ پڑو جس کا تمہیں علم نہ ہو۔ یقیناً آنکھ، کان اور دل سبھی کی باز پرس ہونی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پھر ہمیں وہی اخلاقیات بتائی ہیں کہ تجسس نہ کرو،
کتنی بری چیز ہے تجسس جو ہے۔ تو یہ جو ہے مردوں سے زیادہ خواتین کے اندر ہوتا ہے کہ بھئی کسی کے متعلق خبر پہنچ گئی، آپ کے محلے میں کسی کے متعلق خبر پہنچ گئی، اب تجسس لگ گیا کہ یہ معاملہ کیا تھا؟ اب ہم تو پورا معاملہ معلوم کر کے ہی رہیں گے کہ یہ معاملہ کیا تھا۔ تو تجسس کرنے کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ یہ بھی ایک جو ہے نا اخلاقی برائی ہے معاشرے کے اندر، کہ جب تجسس کرتے ہیں، غلط گمان کرتے ہیں تو برائیاں پھیلتی چلی جاتی ہیں۔ پھر اس تجسس کی بنا پہ انسان جو ہے وہ آپس میں پھر شیئرنگ کرتا ہے، اور برائی جو ہے پھر ایک جگہ نہیں ٹھہرتی۔ پھر آپ کو تجسس میں آپ اس چیز کے ٹو لگا لیتے ہیں، اور ٹو لگا کے کہتے ہیں میں تو معلوم کر کے رہوں گا یہ معاملہ کیا تھا۔ بھئی کسی کے ساتھ کوئی غلط بات ہو گئی، آپ نے کسی فرض کریں یہاں پہ تو پولیس وغیرہ بھی آ جاتی ہے گھروں میں، کچھ ہوتا ہے، میں تو معاملے کی تہ لگا کے رہوں گی کہ ہے کیا؟ پھر وہ کیا ہوتا ہے، معاملے کی تہ کچھ پتہ لگا، چھوٹی-موٹی بات پتہ چلی، وہ آگے بتا دی، پھر وہ آگے بتاتی۔ تو اس طرح معاشرے میں جو ہے وہ ظاہر-سی بات ہے برائی پیدا ہوتی ہے۔ اور یہ تمام چیزیں جو ہیں جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، زنا جیسے بتایا ہے، یہ سب معاشرے میں بگاڑ کا باعث ہے۔ یہ فساد فی الارض کا باعث ہے یہ تمام چیزیں۔ تو سارے ان تمام چیزوں میں کیا ہے، آپ کی آنکھ بھی انوالو ہوتی ہے، آپ کے کان بھی انوالو ہوتے ہیں، آپ کا دل بھی انوالو ہوتا ہے، ہاتھ پیر بھی انوالو ہوتے ہیں ان تمام چیزوں میں، کیونکہ دل کے اندر ہی گمان آتے ہیں نا، دل کے اندر ہی تجسس جو ہے وہ غلط چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ تو کیونکہ ابھی سورہ حجرات میں بھی ہم بہت ڈیٹیل میں پڑھیں گے کہ بعض گمان نہ کرو کہ بعض گمان جو ہے گناہ ہے، کیونکہ وہ گمان، پہلا گمان جو ہے وہ آپ کے دل میں آئے گا، وہ برا ہی آتا ہے ہمیشہ، کبھی بھی اچھا گمان نہیں آئے گا آپ کے دل میں۔ تو 70 دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 70 دفعہ جو ہے وہ اچھا سوچو، پھر اس کے بعد پھر فیصلہ کرو، اور تب بھی اس کے بعد بھی یہ کہا ہے کہ اچھا ہی سوچو تو بہتر ہے تمہارے لیے۔ تو تجسس جو ہے ظاہر ہے گمان، قیاس آرائیاں، پھر گمان، انہی چیزوں کا کو پھر پیدا کرتا ہے وہ دل کے اندر۔ پھر زمین میں اکڑ کر نہ چلو، تم نہ زمین کو پھاڑ سکتے ہو، نہ پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو۔ یہ بھی کتنا اللہ تعالیٰ نے دیکھیں، یہ بھی اخلاقیات میں ہے کہ اکڑ کر نہ چلو، کیونکہ اکڑ کر چلنا زمین پر تکبر کی نشانی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو، نہ پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو۔ اور لقمان علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹے کو، سورہ لقمان میں ہم پڑھیں گے کہ لقمان علیہ السلام نے بھی بڑی خوبصورت اپنے بیٹے کو تلقین کی تھی، وہی کہ ماں باپ کی کس طرح عزت کرنی ہے، ان کی کس طرح سے ان کی فرمانبرداری کرنی ہے، پھر آواز زیادہ تیز آواز سے بولنا نہیں ہے، اسی طریقے سے اکڑ کے نہیں چلنا ہے۔ تو انہوں نے بہت خوبصورت، جو اللہ تعالیٰ یہ نصیحتیں کر رہی ہیں، اسی طرح لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی، جو ہم آگے پڑھیں گے، خوبصورت نصیحتیں۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمہارے تکبر جو ہے تمہیں لے ڈوبے گا، لیکن تم زمین کو نہ پھاڑ سکتے ہو، نہ پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو۔ یہ تکبر تمہیں ہی تباہ برباد کر دے گا۔ اور اس کی خوبصورت مثال جو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں نظر آتی ہے کہ دیکھیں، جب بادشاہ کسی ملک کو فتح کرتے ہیں تو اس ملک کو تباہ و برباد کرتے ہیں، اس کی ہر چیز کو بگاڑ دیتے ہیں، اور گردن اکڑاتے ہوئے ملک کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تو آپ کا سر جو تھا وہ اونٹنی اس کی گردن سے لگ رہا تھا، عاجزی کے مارے، کہ مطلب اتنا شکر ان کے دل میں تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں فتح عطا فرمائی۔ تو عاجزی، یعنی کہ وہ چاہتے تو وہ مکہ میں اکڑ کے داخل ہوتے کہ میں تو دیکھو انہوں نے مجھ پہ کتنا ظلم کیا تھا، آج میں ان سے بدلہ لوں گا۔ دیکھیے آپ ان کی عاجزی اور انکساری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ دیکھیں کہ وہ عاجزی سے، انکساری سے جو ہے ان کی گردن جھکی پڑ رہی تھی، اور آنکھوں میں ان کے جو تھے وہ آنسو تھے۔ تو یہ ایک جو ہے صحیح بادشاہ کا جو ہے وہ حال ہونا چاہیے کہ جب وہ کسی جگہ کو فتح کرے تو وہ اللہ کا شکر کرتے ہوئے اس میں داخل ہو، نہ کہ اکڑتے ہوئے داخل ہو۔ تو یہاں پہ بیسیکلی اللہ تعالیٰ یہاں پر جو ہے نا وہ انفرادی طور پر بھی حکم دے رہا ہے، اور اجتماعی طور پہ بھی حکم دے رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیا انفرادی طور پہ بھی انسان کو، اور پھر دیکھیں کہ جب ہمارے یہاں کوئی تقریبات وغیرہ بھی ہوتی ہیں، شادی بیاہ کی محفلیں ہوتی ہیں، تو اس میں دیکھیں انسان اچھے سے اچھے کپڑے، اچھے سے اچھا زیور پہنا ہوا ہوتا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے صرف شو اور دکھاوے کے لیے پھر گردن بھی اکڑی ہوئی ہوتی ہے لوگوں کی، کہ جتنا زیادہ پہنا ہوا ہوگا سونا، جتنا زیادہ خوبصورت کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے، مہنگے لاکھوں کے جوڑے پہنے ہوئے ہوں گے، تو آپ دیکھیں کہ ان کی چال ڈھال سبھی بدل جاتی ہے لوگوں کی، اچھا پہن کے، اچھا اوڑھ کے، اچھا زیور دکھا کے۔ تو یہ تکبر کی علامتیں ہوتی ہیں جب انسان جو ہے وہ سب کچھ دکھا کے، سب کچھ پہن کے کیا کر رہا ہے، وہ شو بازی کر رہا ہوتا ہے، اور اچھے سے اچھی جگہوں پہ اچھے سے اچھا کھانا سے لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ بھئی ہم یہ بھی کر سکتے ہیں، ہم یہ بھی کر سکتے ہیں، یہ بھی کر سکتے ہیں، اور اسی طرح اور بھی دوسری چیزیں ہوتی ہوں گی۔ تو یہ ضروری نہیں کہ صرف شادی بیاہ، ہر دنیا کے ہر معاملات کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان تمام چیزوں سے جو ہے وہ منع فرمایا ہے، اور ان امور میں سے ہر ایک کا برا پہلو تیرے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہے۔ یہ وہ حکمت کی باتیں جو تیرے رب نے تجھ پر وحی کی ہے۔ تو یہ جو بھی اللہ تعالیٰ چیزیں بتا رہے ہیں، سب اس کے اندر جتنی بھی نیگیٹو چیزیں ہیں، ان کا جو ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ تمام اس بتانے کا مقصد یہی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کو یہ چیزیں پسند نہیں ہے بالکل۔ اور دیکھ، اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بنا بیٹھ، ورنہ تو جہنم میں ڈال دیا جائے گا ملامت زدہ
اور ہر بھلائی سے محروم ہو کر۔ کیسی عجیب بات ہے کہ تمہارے رب نے تو تمہیں بیٹوں سے نوازا اور خود اپنے لیے ملائکہ کو بیٹیاں بنا لیا۔ بڑی جھوٹی بات ہے جو تم لوگ زبانوں سے نکالتے ہو۔ ہم نے اس قرآن میں طرح طرح سے لوگوں کو سمجھایا کہ ہوش میں آئے، مگر وہ حق سے اور زیادہ دور ہی بھاگے جا رہے ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کہ اگر اللہ کے ساتھ دوسرے خدا بھی ہوتے، جیسا کہ یہ لوگ کہتے ہیں، تو وہ مالک کے عرش کے مقام پر پہنچنے کی ضرور کوشش کرتے۔ جیسے عرب کے لوگ کہتے تھے نا کہ یہ ہمارے خدا ہیں زمین پر، تو پھر یہ خدا تھے تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو پھر عرش پر پہنچنے کی کوشش کرتے، پھر زمین پہ تھوڑی رہتے۔ وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے چکر میں کہ میں اوپر پہنچ جاؤں، یا میں اس کام کو سنبھالوں، یا میں پورا کائنات پہ میں قبضہ کر لوں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ بات بتا رہے ہیں کہ اگر وہ کسی چیز کے مالک ہوتے تو وہ عرش کے مقام پر ضرور پہنچنے کی کوشش کرتے۔ پاک ہے وہ اور بہت بالا اور بڑھتا رہے ان باتوں سے یہ لوگ کہہ رہے ہیں۔ اس کی پاکی تو ساتوں آسمان اور زمین اور ساری چیزیں بیان کر رہی ہیں جو آسمان اور زمین میں ہیں۔ بے شک کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو، مگر تم ان کی تسبیح سمجھتے نہیں ہو۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ صبح ہی صبح جو ہے وہ مرغ اذان دیتا ہے، پرندے چہچہاتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ وہ آبشاریں گر رہی ہوتی ہیں، ہوائیں چل رہی ہوتی ہیں، پھر درخت ہل رہے ہوتے ہیں، ان کے پتے ہل رہے ہوتے ہیں۔ تو ہر چیز کے اندر جو ہے وہ تمام چیزیں جو ہے وہ اللہ کی جو ہے وہ حمد کر رہی ہوتی ہیں۔ اور ابھی ہم نے پتھر کے بارے میں پڑھ رہا ہے کہ 3 قسم کے، ہم نے سورہ بقرہ میں 3 قسم کے پتھر پڑھے تھے، راکس پڑھے تھے۔ تو اس میں سے ایک راک کیا تھا کہ وہ اللہ کے خوف سے، اللہ کی خشیت سے گر پڑتا ہے، تو وہ بھی اللہ کی تسبیح کر رہا ہوتا ہے۔ تو چاہے وہ جاندار چیزیں ہوں، چاہے وہ بے جان چیزیں ہوں، وہ سب اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ اپنی آپ میں آپ محمود ہے۔ ہم نے یہ بھی پڑھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے آپ میں آپ محمود ہے، کہ اللہ تعالیٰ کو کسی بندے کی جو ہے وہ شکریہ کی ضرورت نہیں ہے، تسبیح کی ضرورت نہیں ہے۔ پوری دنیا آلریڈی اللہ تعالیٰ کی جو ہے تسبیح کر رہی ہے، لیکن ہمیں نہیں پتا کہ ان کی تسبیح کا طریقہ کیا ہے، ہم نہیں جان سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا ہی بردبار اور درگزر کرنے والا ہے۔ تو اللہ کی صفت جو ہے حلیمن غفورا، اللہ تعالیٰ حلیم ہے۔ حلیم کا ہوتا ہے نا، ہم کہتے ہیں کہ یہ شخص بڑا حلیم ہے، بڑا بردبار ہے، یعنی ہر چیز کو برداشت کر لیتا ہے، غصہ نہیں آتا اس شخص کو، کتنا نرم ہوئے۔ تو یہی اللہ تعالیٰ نے اللہ کی صفت، اللہ کی صفت تو 100% ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہر نقص سے پاک ہے اللہ تعالیٰ کی جو جو جتنی بھی صفات ہیں۔ اور بندے کی صفات، بندے کو جو صفت ملی ہوئی ہے وہ تو 100% ہے ہی نہیں، ان میں تو کمی بیشی ہے، اور کوئی آپ سمجھے کہ اس میں تو اتار چڑھاؤ بھی آتا رہتا ہے بندے کے جو اندر جو صفات دی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن اللہ کی جو کوالٹیز ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ 100% ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کتنا انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ ظلم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ بردبار ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ان کو رزق دیے چلا جا رہا ہے ان کو کچھ بھی نہیں کہتا۔ جب تم قرآن پڑھتے ہو تو ہم تمہارے اور آخرت پر ایمان نہ لانے والے کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیتے ہیں، اور ان کے دلوں پر ایسا غلاف چڑھا دیتے ہیں کہ وہ کچھ نہیں سمجھتے، اور ان کے کانوں میں گرانی پیدا کر دیتے ہیں۔ یعنی اس میں قرآن میں پہلے بھی دیا گیا ہے نا کہ اے محمد تو جس چیز کی طرف ہمیں، وہ کہتے تھے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد تم جس چیز کی طرف ہمیں دعوت دیتا ہے اس کے لیے ہمارے دل بند ہیں اور ہمارے کان بہرے ہیں، اور ہمارے اور تیرے درمیان حجاب حائل ہو گیا ہے، بس تو اپنا کام کر، ہم اپنا کام کیے جا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ قول دوبارہ دہرا دیا یہاں پہ کہ جو ہے یہی کہیں گے کہ ہمارے دل جو ہے غلاف میں ہے، یعنی ہم تو اب ہمیں تمہاری باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا، تم کچھ بھی کہتے رہو، ڈھول بھی پیٹتے رہو ہمارے سامنے، ہمارے پر کچھ نہیں ہوگا۔ اور جب تم قرآن میں اپنے ایک ہی رب کا ذکر کرتے ہو تو وہ نفرت سے منہ موڑ لیتے ہیں، یعنی انہیں یہ بات سخت ناگوار ہوتی ہے کہ تم بس اللہ ہی کو اپنا رب قرار دیتے ہو، ان کے بنائے ہوئے دوسرے ارباب کا کوئی ذکر نہیں کرتے۔ ان کو یہ وہابیت ایک آن پسند نہیں آتی کہ آدمی بس اللہ کی رٹ لگائے چلا جائے۔ اب ہم قرآن میں کیا پڑھ رہے ہیں؟ اللہ ہی کے بارے میں پڑھ رہے ہیں نا، اللہ کی توحید ہی پڑھ رہے ہیں، لیکن جس کے دل میں جو ہے دوسرے لوگ بھی بسے ہوئے ہیں، جن لوگوں کے دلوں میں جو ہے اپنے بزرگ، ٹھیک ہے، اپنے سفارشی کہ بھئی ان کا نام کیوں نہیں ہے، ان کی کوئی بات کیوں نہیں کرتا، ٹھیک ہے، صرف اللہ ہی کی بات کیوں ہو رہی ہے، وہ بھی تو ہمارے سفارشی ہیں، وہ بھی تو ہماری مدد کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ قرآن جو ہے سلاخ کی مانند گزرتا ہے، جنہوں نے دوسرے بھی سفارشی بنائے ہوئے ہیں اللہ کے ساتھ۔ تو ان کو یہ وہابیت کا مطلب یہ نہیں کہ لوگ پھر ایسے لوگوں کو جو صرف اللہ ہی کی بات کرتے ہیں، صرف ایک اللہ کی بات کہتے ہیں، تو لوگوں نے خود نام دے دیے ہیں وہاب، حالانکہ وہاب کے معنی ہے دینے والا، دیر ڈالنے والا، وہب سے نکلا ہے، تو اللہ تعالیٰ اللہ کا نام ہے یہ بھی۔ تو ایک تو آدمی بس اللہ کی رٹ لگائے چلا جائے، نہ بزرگوں کے تصرفات کا کوئی ذکر، نہ آستانوں کی فیض رسانی کا کوئی اعتراف، نہ ان شخصیتوں کی خدمت میں کوئی خراج تحسین جن پر ان کے خیال میں اللہ نے اپنے خدائی کے اختیارات بانٹ رکھے ہیں۔
وہ کہتے ہیں کہ یہ عجیب شخص ہے جس کے نزدیک علم غیب ہے تو اللہ کو، قدرت ہے تو اللہ کو، تصرفات اور اختیارات ہے تو بس ایک اللہ ہی کے۔ آخر یہ ہمارے آستانوں والی بھی کوئی چیز ہے یا نہیں جن کے یہاں سے ہمیں اولاد ملتی ہے، بیماروں کو شفا نصیب ہوتی ہے، کاروبار چمکتے ہیں اور منہ مانگی مرادیں براتی ہیں؟ ٹھیک ہے نا؟ اگر اس طرح کی باتیں آپ کوئی ایسی چیزیں لے کے بیٹھ جائیں جس میں ان تمام لوگوں کا ذکر ہو تو دیکھیں لوگ کتنے خوشی سے سنیں گے، کارنامے بیان کیے ہوئے ان بزرگوں کے، ان کی کرامات دکھائی ہوئی ہوں، ٹھیک ہے، جن کو یہ بزرگ مانتے ہیں، ان کی کرامات ہو تو وہ کتابیں آپ دیکھیں کتنی شوق سے پڑھیں گے۔ اور پھر وہ کہ بھئی ہاں کتنے پہنچے ہوئے بزرگ تھے، کیا-کیا نہیں کرتے تھے، پانی پہ چلتے تھے، ہواؤں میں اڑتے تھے۔ تو یہ کرامت اصل میں کچھ نہیں ہے دکھا دینا۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو یہ نشانیاں دکھانا ہمارے لیے کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی توحید سے اس کا اقرار کروا رہا ہے، اپنی نشانیوں سے اس کا اقرار کروا رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کے باوجود مان کر نہیں دیتے۔ دیکھو یہ کیسی باتیں جو لوگ تم پر چھاڑتے ہیں، پھر کیا اچھا ہمیں معلوم ہے کہ جب وہ کان لگا کے تمہاری بات سنتے ہیں تو دراصل کیا سنتے ہیں، اور جب بیٹھ کر باہم سرگوشیاں کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں۔ یہ ظالم آپس میں کہتے ہیں کہ تو ایک سحر زدہ آدمی ہے جس کے پیچھے تم لوگ جا رہے ہو۔ یعنی انہیں ڈر لگتا تھا کہ ہم اس کی کوئی بات سن لیں گے تو ہم بھی چینج نہ ہو جائیں۔ اور شروع میں تو کیا کہتے تھے کہ وہ اپنے کانوں میں جو ہے بلکہ وہ انگلیاں ڈال لیتے تھے یا کچھ ایسی چیزیں ڈال لیتے تھے کہ ہمارے کانوں میں آواز ہی نہ پڑے، ورنہ تو یہ سب کو سب جو بھی سنتا ہے یہ کلام جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے۔ تو یہ سب پر جادو کر دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ، اور جتنے بھی پروفٹ گزرے ہر دور میں ان کے لوگوں نے ان کو یہی کہا ہے کہ اس نے جو انہوں نے ہمارے لوگوں پہ سحر کر دیا ہے، جو سنتا ہے وہ اس پہ مبتلا ہو جاتا ہے۔ دیکھو کیسی باتیں یہ جو لوگ تم پر چھاڑتے ہیں، یہ بھٹک گئے، انہیں راستہ نہیں ملتا۔ وہ کہتے ہیں جب صرف ہڈیاں خاک ہو کر رہ جائیں گے تو کیا ہم نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے؟ ان سے کو تم پتھر یا لوہا بھی ہو جاؤ یا اس سے بھی زیادہ سخت کوئی چیز جو تمہارے ذہن میں قبول حیات سے بعید تر ہو، پھر بھی تم اٹھ کر نہ رہو گے اور ضرور پوچھیں گے کہ کون ہے وہ جو ہمیں پھر زندگی کی طرف پلٹا لائے گا؟ جواب میں کہو وہی جس نے پہلی بار تم کو پیدا کیا۔ وہ سر ہلا ہلا کر پوچھیں گے اچھا تو یہ ہوگا کب؟ تم کہو کہ جب وہ وقت قریب ہی آ لگا ہو، جس روز وہ تمہیں پکارے گا تم اس کی حمد کرتے ہوئے اس کی پکار کے جواب میں نکل آؤ گے، اور تمہارا گمان اس وقت یہ ہوگا کہ ہم بس تھوڑی ہی دیر اس حالت میں پڑے رہے۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندوں سے کہہ دو کہ زبان سے وہ بات نکالا کریں جو بہترین ہو۔ دراصل یہ شیطان ہے جو انسان کے درمیان فساد ڈلوانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ بھی ہے کہ انسان جو ہے کیا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بہترین، کیونکہ زبان ہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم مجھے زبان کی گارنٹی دے دو، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دے دوں۔ کہ زبان ہی ایسی چیز ہے جو انسان کو جو ہے پستی میں گرا دیتی ہے، اور زبان ہی ایسی چیز ہے جو اس کو اٹھا کے جو ہے وہ اوپر پہنچا دیتی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اسی زبان سے جو ہے بہت غلط باتیں بھی ہمارے منہ سے نکل جاتی ہے، اور اسی زبان سے جو ہے ہم اللہ کی اگر حمد کریں تو اللہ تعالیٰ ہمارے درجات بلند کر دے۔ تو ہم دیکھ بھال کے بہت سوچ سمجھ کے جو ہے وہ بات کرنی چاہیے، اور صحیح وقت پہ صحیح بات کرنی چاہیے، سوچ کے بات کرنی چاہیے۔ کہتے ہیں نا منہ سے نکلا ہوا جو ہے تیر جو ہے پھر واپس نہیں آتا، مجھے منہ سے جو بات نکل گئی نا تو وہ واپس نہیں آ سکتی۔ تو دراصل یہ شیطان، کیونکہ شیطان تو ہمارے خون میں دوڑ رہا ہے، تو وہ چاہتا ہی یہی کہ ہماری زبان سے کوئی ایسا لفظ نکل جائے جو پھر جو ہے جس سے ہماری جو ہے گرفت ہو جائے، ہماری پکڑ ہو جائے، یا دوسروں کے سامنے جو ہے ہماری جو ہے برائی ہو جائے، کہ ہم اپنی زبان سے جو ہے یا کسی کو ہرٹ کر دیں، یا کسی کے بول کے جو ہے ہم نے کسی کو ظاہر ہے کسی کو غصہ دلا دیا۔ اب کیا ہوا کہ آپ نے کسی کو غلط بات کی، دوسرے نے آپ کو غلط بات کی، اب کیا ہوتا ہے یہ زبان ہی کے ذریعے جو ہے پھر جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، اور جھگڑے کیا پھر لڑائیاں اور پھر قتل تک کی نوبتیں آ جاتی ہیں صرف زبان کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ پھر ہمیں اخلاقیات سکھا رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان میں سکھا رہے ہیں کہ وہ بات کریں جو صحیح بات ہو، اور پھر اسی طرح اس میں یہ دعوت کا بھی طریقہ ہے کہ جب دعوت دیں کسی کو بھی تو صحیح زبان میں، آسان الفاظ میں، صحیح طریقے سے جو ہے ایک دوسرے بندے کو دیں، اور یہ کہ اگر وہ شخص آپ کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے تو آپ جو ہے پلٹ کے اس سے بدتمیزی نہیں کریں گے اور وہاں سے سلام کر کے علیحدہ ہو جائیں گے۔ تو جو بھی تمہارے ساتھ قرآن میں یہ نا کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی بدتمیزی کو آ جائے تو وہ پھر مسلمانوں کی اچھے لوگوں کی بیان کیا گیا کہ وہ وہاں سے سلام کر کے گزر جاتے ہیں۔ دراصل یہ شیطان ہے جو انسانوں کے درمیان فساد ڈلوانے کی کوشش کرتا ہے۔ حقیقت یہ کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ تمہارا رب تمہارے حال سے زیادہ واقف ہو، چاہے تو تم پر رحم کرے اور چاہے تو تمہیں عذاب دے دے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو لوگوں پر حوالہ دل بنا کر نہیں بھیجا ہے۔ تیرا رب زمین اور آسمانوں کی مخلوقات کو زیادہ جانتا ہے۔ ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض سے بڑھ کر مرتبے دیے، اور ہم نے داؤد ہی کو زبور دی۔ تو یہ اللہ ہی کی وہ ہے کہ اللہ نے ہر نبی کو دوسرے نبی سے بڑھ کر، دیکھیں ہم کسی بھی نبی پہ تفریق نہیں کرتے، ہر نبی جو ہے ہم جو ہے ہر نبی کو برابر مانتے ہیں۔
इनसे कहो पुकार देखो उन माबूदों को जिनको तुम खुदा के सिवा अपना कारसाज समझते हो। वो किसी तकलीफ को तुमसे ना हटा सकते हैं, ना बदल सकते हैं। ये जिनको ये लोग पुकारते हो तो खुद अपने रब की हुजूर रसाई हासिल करने का वसीला तलाश कर रहे हैं कि कौन उनसे करीब तर हो जाए और वो उसकी रहमत के उम्मीदवार, उसके अज़ाब से ख़ाइफ़ हैं। यानी ना सिर्फ़ ये बुतों की पूजा कर रहे हैं, बल्कि ये जैसे आप फ़र्ज़ करें, ये ईसा अलैहि सलाम को अल्लाह का बेटा मानते हैं। तो ईसा अलैहि सलाम क्या करते थे? वो अल्लाह का वसीला तलाश अल्लाह ताला का कुर्ब तलाश करते थे। वो ऐसे वसीला का मतलब यहाँ पर ये है कि वो ऐसे रास्ते तलाश करते थे कि मैं किस तरह अल्लाह के करीब हो जाऊँ। तो जितने भी अल्लाह के या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से दुआ कर रहे हैं, या किसी भी अच्छे इंसान को माने जो इस दुनिया से चला गया है, तो और या अगर वो ज़िंदा भी है, तो वो अच्छा इंसान क्या होगा, जो नेक इंसान क्या होगा, वो तो खुद अल्लाह ताला के लिए वसीले तलाश कर रहा होता है। अच्छे रास्ते ढूँढ रहा होता है कि किन अच्छे रास्तों से मैं अल्लाह की तरफ चले जाऊँ। तो ये वसीला से मुराद ये है कि मैं कौन से अच्छे काम कर लूँ। मैं कौन से जो है वो मैं कुरान पढ़ लूँ, मैं कितनी ज़्यादा नमाज़ें पढ़ लूँ, मैं किस अच्छी तरह से लोगों को पेश आ जाऊँ। तो वो तो खुद अल्लाह ताला के लिए अपने जो है रास्ते ढूँढ रहे हैं कि अल्लाह ताला तू हमसे राज़ी हो जा बस। ठीक है? तो जिनको ये लोग पुकारते हैं, वो तो खुद अपने रब की हुज़ूर रसाई हासिल करने का वसीला तलाश करेंगे, कौन उससे करीब तर हो जाए। और वो उसकी रहमत के उम्मीदवार, उसके अज़ाब से ख़ाइफ़ हैं, वो उसके अज़ाब से डरते रहते हैं। हकीकत ये है कि तेरे रब का अज़ाब है ही डरने के लायक, बेशक। कोई ऐसी बस्ती नहीं है जिसे हम क़यामत से पहले हलाक ना करें या सख्त अज़ाब ना दें। ये नोश्ता इलाही में लिखा हुआ है और हमको निशानियाँ भेजने से नहीं रोका, मगर इस बात ने कि इनसे पहले के लोग उनको झुठला चुके हैं। चनाचा देख लो समूद को हमने अलानियाँ उल्टी ला कर दी और उन्होंने उस पर ज़ुल्म किया। हम निशानियाँ इसलिए तो भेजते हैं कि लोग उन्हें देखकर डरें, कि अब तो निशानी आ गई है और अगर हमने नहीं माना, तो अब अल्लाह का अज़ाब हम पर आ जाएगा। और नबी जो है वो बता दिया करते थे कि अब तुमने निशानी माँगी है, अब तुम्हारे पास निशानी आ गई है, अब तुमने इसका इनकार किया, तो फिर तुम्हारे पे अज़ाब आएगा और ये हुआ, जो भी निशानियाँ उनको दी गई है, जब उन्होंने इसका इनकार किया, तो उन पर अज़ाब आ गया। याद करो ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तुमसे कह दिया था कि तेरे रब ने इन लोगों को घेर रखा है और ये जो कुछ अभी हमने तुम्हें दिखाया है, इसको उस दरख्त को जिस पर कुरान में लानत की गई है, हमने इन लोगों के लिए बस एक फितना बना के रख दिया है। इशारा है मिराज की तरफ। इसके लिए यहाँ लफ्ज़ रऊ या जो इस्तेमाल हुआ या ख्वाब के माने में नहीं है, बल्कि आँखों के देखने के माने में। ज़ाहिर है कि अगर वो महज़ ख्वाब होता और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे ख्वाब ही की हैसियत से कुफ़ार के सामने बयान किया होता, तो कोई वजह न थी कि वो इनके लिए फितना बन जाती। क्योंकि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इराज से वापस आए, फिर आपने लोगों के सामने ये किस्सा बयान किया कि मैं जो हूँ आसमानों की सैर करके आ रहा हूँ, या अल्लाह ताला ने मुझे आसमानों की सैर कराई है। ठीक है ना? सब कुछ बताया उन्होंने। तो उसपे लोगों ने तूफ़ान उठा दिया कि देखें ज़रा, ये कैसे अब ये आसमानों की पहले तो ये ज़मीन की बातें बताते हैं, अब ये आसमानों की बातें भी बताने लगे। अब तो यहाँ तक पहुँच गए ये कि वो जो है कह रहे हैं कि मैं तो मिल के आया हूँ, मुलाकात करके आया हूँ। ठीक है ना? तो इतना बड़ा उन्होंने जो शोर मचा दिया था। तो अल्लाह ताला कह रहा है हमने इसको फ़ितना बना दिया। इन नबी सल्लम की इस बात को, क्योंकि वो यकीन नहीं ला रहे थे। और फिर अबू बकर से तस्दीक चाही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क्योंकि अबू बकर सिद्दीक जो थे वो यरूशलेम जा चुके थे और उन्हें पता था कि उसका डिस्टेंस क्या है, वहाँ पे क्या-क्या चीज़ें हैं, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा उसका रास्ते की पूरी पिक्चर पेश की कि जो जो कुछ भी उन्होंने जो है यरूशलेम में देखा था बैतुल मक़दिस की तरफ जाते हुए। तो हज़रत अबू बकर ने फ़ौरन उसकी तस्दीक कर दी। उसी की बिना पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको सिद्दीक का लक़ब दिया था। कि उन्होंने फ़ौरन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई बयान कर दी थी। एक लम्हा नहीं लगाया उन्हें सच्चाई बयान करने में। लेकिन जो जो काफ़िर मुशरिक थे, उन्होंने एक तूफ़ान बर्पा कर दिया। तो अल्लाह ताला यही कह रहे हैं कि ये जो कुछ अभी हमने तुम्हें दिखाया है उसको और उस दरख़्त को जिस पर कुरान में लानत की गई है, यानी ज़क्कूम का दरख़्त। तो हमने इन लोगों के लिए बस एक फ़ितना बना के रख दिया। वो कहते हैं वो कैसा दरख़्त होगा? वो जहन्नम से कैसे निकलेगा? ऐसा कैसा हो सकता है जहन्नम से कि कोई दरख़्त निकल जाए? मतलब वो मानते ही नहीं थे उस दरख़्त को। तो वो तो ज़ाहिर है उनके लिए एक बहुत ही ऐसा दरख़्त है वो कि वो खा नहीं पाएँगे। वो काँटों-दार और बदबूदार और बहुत ही कड़वा, मतलब आप बयान नहीं कर सकते उसका कि वो कैसा दरख़्त होगा। तो हमने इन लोगों के लिए बस एक फ़ितना बना के रख दिया है। मैंने तंबीह पर तंबीह किए जा रहे हैं, मगर हर तंबीह की सरकशी में इज़ाफ़ा ही किए चली जा रही है। तो ये ज़क्कुम के दरख़्त के बारे में ये है कि जिसके मुतालिक कुरान में ख़बर दी गई कि वो दोज़ख की तह में पैदा होगा और दोज़खियों को उसे खाना पड़ेगा। इस पर लानत करने से मुराद उसका अल्लाह की रहमत से दूर होना है। यानी वो अल्लाह की रहमत का निशान नहीं है कि इसे अपनी मेहरबानी की वज़ह से लोगों की ग़िज़ा के लिए पैदा फ़रमाया हो, बल्कि वो अल्लाह की लानत का निशान है और वही लोग खाएँगे जो अल्लाह की लानत के मुस्तहिक होंगे। और याद करो जबकि हमने मलाइका से कहा कि आदम को सजदा करो तो सबने सजदा किया, मगर इब्लीस ने ना किया। उसने कहा क्या मैं उसको सजदा करूँ जिसे तूने मिट्टी से बनाया? फिर वो बोला देख तो सही क्या इस काबिल था कि तूने मुझ पर फ़ज़ीलत दी?
اگر تو مجھے قیامت کے دن تک کی مہلت دے دے تو میں اس کی پوری نسل کی بے خنی کر ڈالوں، ٹھیک ہے نا؟ تو اب وہ اتنا غصے میں آ گیا، اس نے کہا کہ اب تو ظاہر ہے اللہ نے مجھے آزمایا، اب میں اس کی جو پوری جو نسل ہے نا، اس کی کو مطلب جہنم میں لے جا کے چھوڑوں گا۔ یہ اس نے اللہ سے وعدہ کیا تھا۔ بس تھوڑے ہی لوگ مجھ سے بچ سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا تو جا، ان میں سے جو بھی تیری پیروی کرے تو سمیت ان سب کے لیے جہنم سے بھرپور جزا ہے۔ تو جس جس کو اپنی دعوت سے پھسلا سکتا ہے پھسلا لے، ان پر اپنے سوار اور پیادے چڑھا لا، مال اور اولاد بھی ان کے ساتھ ساجھا لگا، ان کو وعدوں کے جال میں پھانس، اور شیطان کے وعدے ایک دھوکے کے سوا کچھ نہیں۔ تو اس میں کیا ہے وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا۔ اپنی مطلب اپنی آواز سے اس کو پھسلا، اپنی آواز سے کیا شیطان کس طرح پھسلاتا ہے؟ اپنی آواز سے کیا، جیسے جب موسیقی کی آواز ہے، شاعری کی آواز ہے، وسوسہ ہے، یہ تمام چیزیں جو ہے نا یہ صوت بالصوت کا اللہ تعالیٰ نے کہا اپنی آواز سے پھسلا لے۔ تو شعر بھی جو ہے جو عرب کے زمانے میں تو یہ کہا جاتا تھا کہ جو سب سے ان کے یہاں اچھا شعر سمجھا جاتا تھا وہ سب سے جھوٹا شعر ہوتا تھا، سب سے زیادہ جھوٹ ہوتا تھا، جو سب سے بہترین شعر ان کے یہاں جو کہلاتا تھا عرب کے زمانے میں، کہ اس میں اتنے زیادہ جو ہے غلو کیے ہوئے ہوتے تھے فضول کے، تو وہ جو ان کا بہترین شعر کہلاتا تھا۔ تو کیا کرتے یہ مطلب یہ چیزیں، یہ موسیقی جو ہوتی ہے، یعنی وہ موسیقی جو ایسی موسیقی جو آپ کو اللہ کے، یعنی ہر وہ چیز جو آپ کو اللہ کے راستے سے روکے، شاعری منع نہیں ہے، اچھی شاعری وہ جو جس میں جو اللہ کی حمد بیان ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان ہو، اور اچھی باتیں بیان ہو، جس میں قوموں کو انکریج کیا جائے، شاعری منع نہیں ہے، لیکن وہ شاعری جس کے اندر جو ہے ایسی لغو چیزیں ہوں جو انسان کو اللہ کی یاد سے بھٹکا دے۔ پھر انہی شاعریوں کے اوپر جو ہے موسیقیاں بنتی ہیں، تو کیسی ہوتی ہے کہ موسیقیاں ان میں کیسی-کیسی آوازیں ہوتی ہیں کہ وہ انسان کو وقتی طور پہ جو ہے، اگر چلو انسان وقتی طور پہ سن رہا ہے تو اس کو ٹوٹلی وہ اللہ سے بیگانہ کر دیتی ہے انسان کو۔ بالکل انسان جو ہے وہ آپے میں نہیں رہتا، اور یہ انفرادی طور پہ بھی ہوتا ہے، یہ اجتماعی طور پہ بھی ہوتا ہے۔ دونوں طریقے سے جو ہے یہ موسیقی سے ریلیٹڈ جو چیزیں، یعنی شیطان جو ہے اس وقت جو ہے وہ پوری طرح جو ہے وہ کنٹرول کیا ہوا ہوتا ہے انسان کو اس دوران۔ پھر وسوسے، انسان جو وسوسہ شیطان انسانوں کے فارم میں بھی وسوسہ ڈالتا ہے اور خود بھی آگے جو ہے وسوسہ ڈالتا ہے۔ کوئی انسان آ گیا آپ کے دماغ میں جو ہے نا کسی چیز سے بھی کوئی غلط چیز کا وسوسہ ڈال دیا، یہ اس طرح کی چیز تھی، اس طرح سے نہیں ہونی چاہیے تھی۔ چاہے وہ دین سے متعلق کی وسوسہ ہو، آپ کے دماغ میں ڈال دیا اور آپ کو دین سے جو ہے وہ دور کر دیا۔ یہ بات ایسی نہیں تھی اور یہ فتویٰ ایسے نہیں تھا، یہ یوں تھا، یا یہ قرآن میں یہ بات ایسی نہیں تھی، ایسے بیان ہوئی تھی۔ تو شیطان انسانوں کے فارم میں بھی آ کے جو ہے وسوسہ ڈالتا ہے، تو وہ بالصوت کا اپنی آواز سے جو ہے تو پھیلائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ تو جس جس کو اپنی دعوت سے پھیلا سکتا ہے پھسلا لے، تو ان پر اپنے سوار اور پیادے چڑھا لا، ٹھیک ہے؟ تو اب کیا ہے، اپنے سوار، اب یہ ہوتا ہے کہ جیسے انڈیویجولی بندے کو جو ہے وہ خود ہی اکیلا آ جائے گا، لیکن اب کیا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ جب بہت سارے لوگ مل کر بیٹھتے ہیں، ایک جماعت کی فارم میں کام کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہتے ہیں چلو تم بھی میرے ساتھ مل جاؤ، تم بھی میرے ساتھ مل جاؤ، کوئی بڑا پرپز ہے، کوئی نہ کوئی اچھا پرپز ہے اور بڑے پرپز کے لیے کام کر رہے ہیں، تو اب کیا ہوتا ہے، اب شیطان جو ہے وہ دیکھتا ہے کہ یہ جو اللہ کے راہ سے ہٹ نہیں رہے ہیں اور بڑے تندہی سے یہ کام کیے جا رہے ہیں، ان کے اندر بڑا ایکا ہے، تو اب شیطان جو ہے تو کہے گا اس اکیلے سے کام نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے نا، تو اب وہ کیا کرے گا، اپنے سوار بھی لے آئے گا اور لوگوں کو اپنی فوجوں کو بھی لے آئے گا بہکانے کے لیے۔ اب کیا ہوگا کہ لوگوں کے اندر اختلافات ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اب کیا جب دین میں اختلافات کیسے ہوئے ہیں؟ تو پہلے تو ایک ہی امت تھی نا، جیسے آپ فرض کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسلام پھیلا تو سارے لوگ ایک ہی بات پہ قائم تھے۔ اب آہستہ 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 پھر اختلافات کیسے شروع ہوئے، گروہ در گروہ کیسے بننے شروع ہوئے کہ ان میں آہستہ آہستہ اختلاف ہونا شروع ہوئے۔ پھر لوگ پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ مختلف جو ہے فرقے بننا شروع ہو گئے۔ تو شیطان جو ہے وہ دیکھنا ہی نہیں چاہتا کہ وہ جو ہے ایک جماعت ہو کے کام کر سکیں، ایک اللہ کے لیے ہو کے کام کر سکیں۔ تو وہ جتنی زیادہ تعداد مسلمانوں کی بڑھتی ہے اتنی زیادہ شیطان بھی جو ہے اپنے سوار اور پیادے لے آتا ہے، تو اسی لحاظ سے وہ انسان کو بہکاتا ہے تاکہ ان کے اندر پھوٹ پڑے، اور یہ جو آج ہم دیکھ رہے ہیں فرقہ بازیاں، اختلافات، یہ سب شیطان اور اس کے پیادوں کا کیا دھرا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ان پر اپنے سوار اور پیادے چڑھا لا، مال اور اولاد میں ان کے ساتھ ساجھا لگا۔ تو مال میں کس طرح ساجھا لگاتا ہے کہ مال جو ہے انسان جو ہے اتنی محنت سے کماتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو کیا کرتا ہے اس کو حرام کاموں میں لگوا دیتا ہے، فضول خرچیوں پہ لگا دیتا ہے، یعنی انسان جو ہے کتنی محنت سے یہ مال کماتا ہے۔ بعض دفعہ جو ہے لوگ ایسی جگہ پہ مال انویسٹ کر دیتے ہیں جہاں پہ حرام چیزیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا، یا پھر سود کے مال میں لگا دیتے ہیں، یا خود جو ہے وہ اچھا اپنے دنیا بھر جو اس نے زندگی بھر جو حلال کمایا، اب وہ سود پہ لوگوں کو پیسہ دے رہا ہے اور لوگوں سے سود بٹور رہا ہے، یا اپنا مال آپ نے کمایا اور آپ نے لاٹری میں اس کو وہ کر دیا۔ تو یہ آپ نے جو شیطان آپ کو بہکاتا ہے، نہیں اس طرح تو
تمہیں زیادہ پیسے مل جائیں گے، ٹھیک ہے، اس طرح پیسہ لگاؤ، اس طرح انویسٹ کرو، تمہیں اس طرح زیادہ پیسہ مل جائے گا۔ تو یہ شیطان جو ہے انسان کو جو ہے پھر نئی چیزیں، نئی اسکیمیں سکھاتا ہے، نہیں یہ اسکیم تو بالکل صحیح ہے، پرائز بانڈ لے لو، یہ لے لو، وہ لے لو، اس طرح پیسہ زیادہ مل جائے گا۔ تو کیا ہے، یہ مختلف طریقے جو ہیں شیطانی کے ایجاد کرتا ہے۔ یہ لوگوں کے دلوں میں، دماغوں میں ڈالتا ہے، پھر شیطان ظاہر ہے پھر لوگ ان چیزوں کو فالو کرتے ہیں، اپنے حلال مال کو جو ہے وہ اس طریقے سے حرام کر لیتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اولاد میں ان کے ساتھ ساجھا کیا ہے کہ اولاد کو جو ہے آپ فرض کریں کہ آپ اپنی اولاد کو تربیت اس کی صحیح نہیں کر رہے، فرض کریں وہ آپ وہ بیچارہ اولاد اگر چاہ رہی ہے کہ وہ صحیح راستے پہ جائے، بعض دفعہ پیرنٹس ہوتے ہیں ان کو غلط راستے کی طرف گائیڈ کر دیتے ہیں، نہیں اگر بھائی کوئی بچی جو ہے وہ حجاب پہننا چاہ رہی ہے، کوئی بچی جو ہے وہ کسی جا کے مدرسے میں پڑھنا چاہ رہی ہے یا کسی آرگنائزیشن کے ساتھ جا کے پڑھنا چاہ رہی ہے، تو پیرنٹس کہتے ہیں کیا ضرورت ہے، اب تمہاری پڑھائی رکھی ہوئی ہے، تمہیں پڑھنا بہت ضروری ہے ابھی تمہارا، ٹھیک ہے نا؟ تو بچوں کے لیے پھر ان کو پہلے، اور یا پھر اگر آپ فرض کریں کہ ان کو قرآن کی تعلیم دینی ہے یا کچھ دینی ہے، نہیں ابھی ان کی پڑھائیاں بہت ضروری ہیں، ابھی ہمیں ان کو جو ہے وہاں پہ ان کی سوئمنگ کی کلاسز ہیں، ان کی جو ہے کراٹے کی کلاسز ہیں، تو مطلب دین سے دور ہم خود ہی کر رہے ہیں اپنے بچوں کو۔ کیا یہ ہمارے لیے جو ہے جوڈو کراٹے بچوں کو سکھانا ہے، ان کو سوئمنگ سکھانی ہے، ان کو جو دنیا زمانے کی چیزیں سکھانی ہے، لیکن دین کتنا سکھانا ہے ابھی ہم نے اس طرف توجہ نہیں کی کہ دین کتنا سنا ہے۔ اللہ کر کے صرف یہ قرآن بھی مشکل سے بچے ختم کر پاتے ہوں گے کہ وہ بھی ان کو صحیح طرح پڑھنا نہیں آتا کہ وہ قرآن ختم کر لیں۔ باقی جو ہمارا جو پورا جو پیرنٹس کا کام کیا ہوتا ہے، بچوں کو دنیاوی تعلیم اور دنیا سے ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں ہوں گی، نہیں ابھی تو بچہ پڑھ رہا ہے، فجر کی نمازیں بھی نہیں اٹھا، ابھی بھی رات کو بھی تو سویا ہے اتنی دیر، نائٹ کر کے پڑھ کے سویا ہے، اب فجر میں ابھی تھکا ہوا ہے بہت۔ تو یہ شیطان انسانوں کے دلوں میں یہ خیالات ڈالتا ہے کہ بچوں کو ہم اپنے ہاتھ سے خود ہی غلط چیزوں کی طرف، پھر وہ بچے بڑے ہو کے بگڑتے ہیں تو پھر ہم خود کہتے ہیں کہ ہائی بچہ بگڑ گیا۔ تو شیطان جو ہے اس طرح ہمارے دلوں میں، ہمارے جو ذہنوں میں ڈالتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ جب ہمیں بچے کی خواہش ہوتی ہے، جب میاں بیوی آپس میں ملتے ہیں، تو سب سے پہلے یہ کہ ہم یہی کوتاہی کرتے ہیں کہ اس وقت جو ہم شیطان کی شر سے پناہ نہیں چاہتے اللہ تعالیٰ کی، کہ اللہ تعالیٰ ہم جس مقصد کے لیے ہم مل رہے ہیں آپس میں اولاد کے لیے، تو اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کو شیطان کی شر سے محفوظ کر دینا۔ اور جب پیدا ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد اسی طرح دعا نہیں مانگتے جس طرح مریم علیہ السلام کی والدہ نے دعا مانگی تھی کہ میں اس کے بچوں کو جو ہے شیطان مردود کے شر سے اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں۔ یہ حدیث ہے پوری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جب آپ میاں بیوی آپس میں ملے تو شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ مانگے، اور جب آپ کی اولاد ہو جائے تو پھر جو ہے آپ اس وقت بھی دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی اور اس کی اولاد کو، مریم علیہ السلام والی دعا کہ اس کے شیطان کے شر سے اس کو محفوظ فرما، تو ان شاء اللہ تعالیٰ پھر اللہ تعالیٰ شر سے محفوظ رکھے گا۔ جب آپ نے شروع میں ہی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ کیوں نہیں محفوظ کرے گا؟ تو سب سے بڑی کوتاہی جو ہے انہی معاملات میں ہوتی ہے کہ ہم اس وقت جو ہے ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا بھول جاتے ہیں، جو سب سے مین ٹائم ہے بچے کی پیدائش کا۔ تو یہ ہے ان کے ساتھ جو اولاد میں ان کے ساتھ ساجھا کرنا، کس طرح شیطان جو ہے غفلت میں ڈالتا ہے انسان اور ان کو وعدوں کے جال میں پھانس، ٹھیک ہے نا؟ اور ان کو وعدوں میں الجھا دے۔ ابھی شیطان کے وعدے کیا ہیں؟ شیطان، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے شیطان کے وعدے تو فریب کے سوا کچھ نہیں ہے۔ آج ایسا کر لو، ٹھیک ہے کل کر لیں گے، کل ہم یہ کام کر لیں گے، آج ہم یہ کر لیتے ہیں، آج ہم یہ کر لیتے ہیں، اور پھر کیا کرتے ہیں اسی طرح ٹائم ہمارا گزر جاتا ہے۔ بالکل ہم نے بھی جو واقعہ بھی پڑھا سورہ توبہ کے اندر، جو تبوک کی تیاری کے اندر، تو 3 جو جانثار ساتھی تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو کیا تھا کہ ٹلتا کہ ابھی چلا جاؤں گا، اپنے آپ سے طے کرا ابھی چلا جاؤں گا، لیکن کیا ہوا کہ آہستہ جو ہے جنگ کا ٹائم نکل گیا۔ ان کی نیت خالص تھی، لیکن شیطان نے جو ہے ان کو اس چیز سے مطلب کروا کے چھوڑا۔ اچھے جانثار جنگ بدر کے جو لوگ تھے جنہوں نے جنگ بدر میں، یعنی کتنے بڑے وقت میں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے کام آئے تھے۔ تو اس وقت جنگ تبوک کے وقت جو ہے وہ صرف شیطان نے اپنے وعدوں میں الجھا کے ابھی ٹھیک ہے، ابھی ٹائم ہے، ٹھیک ہے، ابھی چلے جانا، اور پھر آخرکار وہ وقت نکل جاتا ہے۔ اور اسی طرح ہم بھی کوئی اچھا کام کرنے کا سوچو، صحیح بات ہے کہ اگر میں وقت پہ قرآن نہ پڑھوں تو پھر پورا دن میرا ایسے ہی نکل جاتا ہے، اگر میں ٹال دوں اپنا ٹائم۔ پھر شیطان کہتا ہے چلو یہ بھی کام پڑا ہوا ہے، اچھا یہ دیکھ لو، یہ دیکھ لیتے ہیں، اچھا ہاں، پھر ایک کام دیکھا تو دوسرا کام یاد آ گیا، پھر وہ کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ اس ٹائم کو نکال دیں تو پھر وہ نکل ہی جاتا ہے۔ تو شیطان اس طرح انسان کو جو ہے وہ الجھاتا چلا جاتا ہے اپنے وعدوں میں، یہ کر لو، اب یہ کر لو، اب یہ کر لو، اب یہ کر لو، الجھاتا چلا جاتا ہے۔ تو ان کو وعدوں کے جال میں پھانس، اور شیطان کے وعدے ایک دھوکے کے سوا اور کچھ بھی نہیں۔ یقیناً تیرے بندوں پر تجھے یقیناً میرے بندوں پر تجھے کوئی اقتدار حاصل نہ ہوگا، اور توکل کے لیے تیرا رب کافی ہے، بے شک۔ تو انسان کو جو ہے اپنے رب پہ ہی، جب بھی کوئی مشکل پیش آئے، جب بھی کوئی پریشانی پیش آئے،
اور جب بھی انہیں لگے کہ شیطان بہکا رہا ہے تو بس اللہ کا سہارا پکڑ لیں، اللہ تعالیٰ یہ شیطان جو ہے آج مجھے بہت بہکا رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے انسان کو کہ اس دن جو ہے کبھی ہمارے پاس شیطان زیادہ ہی سوار ہوا ہوتا ہے، ہمیں خود بھی محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ ہماری وہ حالت نہیں ہے جو ہماری نارمل ویسے ہوتی ہے، تو یہ شیطان ہوتا ہے، تو کبھی کبھی ہم اور اس کی وجہ جاننی چاہیے، وجہ معلوم کرنی چاہیے کہ ایسی کیا کوتاہی ہو رہی ہے، ایسی کیا وجہ ہو رہی ہے کہ آج شیطان جو ہے زیادہ ہمارے پاس جو ہے وہ آ رہا ہے، چاہے وہ نمازوں کی صورت میں ہمیں تنگ کر رہا ہو یا کسی اور صورت میں ہمیں تنگ کر رہا ہو۔ تمہارا حقیقی رب تو وہ ہے جو تم سمندر میں تمہاری کشتی چلاتا ہے تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو۔ حقیقت یہ کہ تمہارے حال پر نہایت مہربان ہے۔ جب سمندر پر تم پر مصیبت آتی ہے تو اس ایک کے سوا وہ دوسرے جن جن کو تم پکارا کرتے ہو وہ سب گم ہو جاتے ہیں، مگر جب وہ تم کو بچا کر خشکی پر پہنچا دیتا ہے تو تم اس سے منہ موڑ جاتے ہو۔ انسان واقعی بڑا ناشکرا ہے۔ اچھا، تو کیا تم اس بات سے بالکل بے خوف ہو کہ خدا کبھی خشکی پر ہی تم کو زمین میں دھسا دے یا تم پر پتھراؤ کرنے والی آندھی بھیج دے اور تم اس سے بچانے والا کوئی حمایتی نہ پاؤ؟ لوگ کہتے ہیں نا، نہیں ہم تو اس جہاز سے جائیں گے، پھر بڑا ڈر لگتا ہے اس جہاز سے ہمیں جاتے ہوئے، یہ تو بہت ڈولتا ہے۔ لوگ PIA کے جہاز میں سفر کرتے ہوئے ڈرتے ہیں، وہ کہتے ہیں بہت ڈولتا ہے، ہمیں تو بڑا خوف آتا ہے۔ پر دیکھو، مرنا اگر انسان نے ہے نا، تو زمین پہ بھی موت آ جائے گی۔ موت جہاں بھی لکھی نا انسان کی، تو انسان یہ نہ سوچے کہ یہاں آئے گی یا وہاں، اللہ تعالیٰ نے جہاں لکھی ہے اس کو اسی زمین پہ، اسی سرزمین پہ موت آئے گی، اور جس حال میں لکھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے حال میں اٹھا، ہمیں جو ہے چلتے پھرتے اٹھا، ٹھیک ہے نا؟ اور ایمان کی حالت میں، صفا پاکیزگی کی حالت میں اللہ تعالیٰ ہمیں اٹھا۔ تو انسان جو ہے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، تو لیکن یہی اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ تو کیا تم اس بات سے بالکل بے خوف ہو کہ خدا کبھی خشکی پر ہی تم کو زمین میں دھسا دے یا تم پر پتھراؤ کرنے والی آندھی بھیج دے اور تم اس سے بچانے والا کوئی حمایتی نہ پاؤ؟ اور کیا تمہیں اس کا کوئی اندیشہ نہیں ہے کہ خدا پھر کسی وقت سمندر میں تم کو لے جائے اور تمہاری ناشکری کے بدلے تم پر سخت طوفانی ہوا بھیج کر تمہیں غرق کر دے اور تم کو ایسا کوئی نہ ملے جو اس سے تمہاری سنجام کی پوچھ گچھ کر سکے؟ یہ تو ہماری عنایت کہ ہم نے بنی آدم کو بزرگی دی اور انہیں خشکی و تری میں سواریاں عطا کی اور ان کو پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا اور اپنی بہت سی مخلوقات پر نمایاں فوقیت بخشی۔ پھر خیال دیکھو، اب اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے انسان کو، تو اللہ تعالیٰ یہی فرما رہا ہے نا کہ ہم نے تو تمہیں اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ تمام ایون کے فرشتے بھی جو ہے انسان سے درجے میں کم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اعزاز دیا تھا فرشتوں کو، جو ہے سجدے میں گرا کے آدم علیہ السلام کا اعزاز بڑھایا تھا انسانیت کا، لیکن انہی لوگوں کا جو اس کا حق ادا کرتے ہیں۔ جی، یہ جو ہے بنی اسرائیل کی آیت 70 ہے۔ پھر خیال کرو اس دن کا جب کہ ہم ہر انسانی گروہ کو اس کے پیشوا کے ساتھ بلائیں گے۔ اس وقت جن لوگوں کو ان کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا گیا، وہ اپنا کارنامہ پڑھیں گے اور ان پر ذرہ برابر ظلم نہ ہوگا، اور جو اس دنیا میں اندھا بن کر رہا وہ آخرت میں بھی اندھا ہی رہے گا، بلکہ راستہ پانے میں اندھے سے بھی زیادہ ناکام۔ تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں نا، اللہم اتمم لنا نورنا فاغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نور کو اس دن مکمل کر دینا۔ تو اس دن جو ہے بالکل اندھیرا ہوگا، انسان ویسے ہی مطلب اس کو کچھ نظر ہی نہیں آئے گا۔ اندھے کا مطلب یہی ہے کہ اس کو کچھ نظر نہیں آئے گا، اندھیرا ہوگا بالکل، وہ ٹکرائے گا، وہ ادھر گرے گا، وہ ادھر گرے گا، لیکن جن کے پاس ان کا نور ہوگا وہ اس میں چل سکیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے اپنے نور کی دعا ضرور مانگنی چاہیے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں نے اس کوشش میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی کہ تمہیں فتنے میں ڈال کر اس وحی سے پھیر دیں جو ہم نے تمہاری طرف بھیجی ہے، تاکہ تم ہمارے نام پر اپنی بات سے کوئی بات گھڑو۔ اگر تم ایسا کرتے تو وہ ضرور تمہیں اپنا دوست بنا لیتے، اور بعید نہ تھا کہ اگر ہم تمہیں مضبوط نہ رکھتے تو تم ان کی طرف کچھ نہ کچھ جھک جاتے، لیکن اگر تم ایسا کرتے تو ہم تمہیں دنیا میں بھی دوہرے عذاب کا مزہ چکاتے اور آخرت میں بھی دوہرے عذاب کا، کہ ہمارے مقابلے میں تو تم کوئی مددگار نہ پاتے۔ یعنی اتنی سخت تنبیہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، کہ اگر آپ ان کا کہنا، ہم نے ہی آپ کو مضبوط کیا ہوا ہے، ہم نے ہی آپ کے دل کو مضبوط کیا ہوا ہے جو آپ ان کی طرف نہیں جھکتے، کیونکہ ایک دفعہ جو ہے انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی بات مان لیں گے، بس آپ ایک کام کریں کہ ہمارے بتوں کے سر پہ ہاتھ رکھ دیں، بس تو ہم آپ کا سارا کہنا مان لیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، یہ مطلب منع کر دیا، اور یہی مطلب اسی طرح کی، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم ایسا کام کر لیتے، ان کی بات مان لیتے، ان کی طرف تھوڑا سا جھک جاتے، تو دوہرا عذاب، یعنی اگر نبی کیونکہ نبی کا درجہ تو عام انسانیت سے بڑھ کر ہے، اگر نبی کوئی غلط کرے گا تو اس کے لیے دوہرا جو ہے اس کے لیے عذاب ہے، اور وہ کوئی عمل کرے گا تو عمل اچھا کرے گا تو اس کے لیے دوہرا جو ہے وہ دگنا اس کے لیے ثواب ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ مطلب بتا رہے ہیں، اس لیے نہیں بتا رہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ، بلکہ پوری انسانیت کو بتانا یہاں پر ہے کہ اگر نبی اس عہدے پہ جہاں اللہ نے ان کو دیا ہوا ہے، اگر نبی سے بھی غلطی ہوتی تو اللہ تعالیٰ اتنا سخت حساب لینے والے ہیں، ٹھیک ہے، چاہے وہ نبی ہو چاہے وہ عام انسان ہو، اللہ تعالیٰ حساب لیتے ہیں، غلطی کوئی بھی کرے۔
تو بعید نہ تھا کہ اگر ہم تمہیں مضبوط نہ رکھتے تو تم ان کی طرف کچھ نہ کچھ جھک جاتے، لیکن اگر تم ایسا کرتے تو ہم تمہیں دنیا میں بھی دوہرے عذاب کا مزہ چکھاتے اور آخرت میں بھی دوہرے عذاب کا مزہ، پھر ہمارے مقابلے میں تم کوئی مددگار نہ پاتے۔ اور یہ لوگ اس بات پر بھی رہے ہیں کہ تمہارے قدم اس سرزمین سے اکھاڑ دیں اور تمہیں یہاں سے نکال بھال کریں، لیکن اگر یہ ایسا کریں گے تو تمہارے بعد یہ خود یہاں کچھ زیادہ دیر نہ ٹھہر سکیں گے۔ یہ ہمارا مستقل طریقہ کار ہے جو ان سب رسولوں کے معاملے میں ہم نے برتا ہے جنہیں تم سے پہلے ہم نے بھیجا تھا، اور ہمارے طریقہ کار میں تم تغیر نہ پاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام قوموں کو تباہ و برباد کر دیا جنہوں نے اپنے نبیوں کو نکالنے کی کوشش کی، ٹھیک ہے نا؟ ان پر جو ہے ان کو تنگ اور پریشان کرنے کی کوشش کی۔ ایک وقت آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو ہی رہنے دیا، ان کے ساتھ جو ایمان لانے والے تھے انہیں کو رہنے دیا، باقیوں کو اللہ نے تباہ و برباد کر دیا۔ نماز قائم کرو زوال آفتاب سے لے کر رات کے اندھیرے تک، اور فجر کے قرآن کا بھی التزام کرو، کیونکہ قرآن فجر جو ہے وہ مشہود ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ نمازوں کا حکم دیا ہے کہ نماز قائم کرو زوال آفتاب سے، لیکن ظہر کا حکم ہے یہاں پر، عصر کا اور مغرب کا اور عشاء کا، ٹھیک ہے نا؟ اور پھر فجر کا اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے فجر کے قرآن کا بھی التزام کرو، کیونکہ قرآن فجر مشہود ہوتا ہے، گواہ ہے۔ میں نے فجر کا قرآن جو گواہ ہے، اس میں جو فرشتے ڈیوٹی چینج کر رہے ہوتے ہیں، فرشتے ایک فرشتے کی ڈیوٹی ختم ہوتی ہے تو دوسرا فرشتہ آ جاتا ہے۔ تو جب اس میں انسان جو ہے قرآن پڑھتا ہے اور زیادہ لمبا، آپ کو جتنی بھی بڑی صورت یاد ہو وہ آپ کو فجر میں پڑھنی چاہیے، ہمیں بھی، ہم سب کو فجر میں پڑھنی چاہیے، کہ قرآن کی جو ہمیں سب سے بڑی صورت کوئی بھی اگر یاد ہے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس کو فجر میں پڑھیں، اس کو تہجد میں پڑھیں، یا جو بھی کیونکہ اگر فجر سے اگر 10-15 منٹ پہلے بھی پڑھتے ہیں تو وہ سحر کا ٹائم ہوتا ہے، اس میں بہت دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور رات کو تہجد پڑھو، یہ تمہارے لیے نفل ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے یہ نماز نفل کے طور پہ دی گئی تھی، اور جو بھی پڑھے گا وہ اس کے لیے نفل ہوگی۔ تمہارے لیے یہ نفل ہے، بعید نہیں کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود پر فائز کر دے، ٹھیک ہے نا؟ تو مقام محمود پر فائز ہونے کا ہم دعا کرتے ہیں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ آتی محمد الوسیلۃ والفضیلہ وبعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو وسیلہ فضیلہ عطا فرما، ان کو اس مقام محمود پہ فائز کر دے جس کا انہوں نے ان سے وعدہ کیا۔ اسی مقام پہ اللہ کھڑے ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے شفاعت بھی کریں گے۔ شفاعت کس چیز کی؟ حساب کتاب کی۔ یہ مقام محمود ان سب سے بڑا جو مقام ہے جو صرف اور صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جائے گا۔ اور اس کے لیے شرائط یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ان تمام باتوں کا اللہ تعالیٰ جو کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ تمہیں ان تمام چیزوں کا التزام کرو، ان چیز کی جو ہے وہ پابندی کرو، اور دعا کرو پروردگار مجھ کو جہاں بھی تو لے جا سچائی کے ساتھ لے جا، اور جہاں سے بھی نکال سچائی کے ساتھ نکال، اور اپنی طرف سے ایک اقتدار کو میرا مددگار بنا دے۔ توکل ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ اقتدار دینے والے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا سکھائی کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے جہاں بھی، مطلب میرے ذات سے جو ہے کسی کو مطلب کوئی غلط چیز نہ ہو، میں ہر حال میں جو ہے سچائی کے ساتھ میرا کام ہو، اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی، ظاہر سی بات ہے، اور دنیا میں جہاں بھی میں جا رہا ہوں میں سچائی کے ساتھ نکلوں اور سچائی کے ساتھ ہی دوسری جگہ پہ داخل ہوں، اور ایک یعنی کہ ایک سلطنت کو میرا مددگار بنا دے۔ یہ اللہ نے دعا سکھائی، اور اس دعا کے سکھانے کے بعد ظاہر ہے کچھ عرصے میں، کچھ سالوں کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے مدینے وہ ہجرت کر گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہاں پہ بہترین مقام عطا فرمایا مدینے کے اندر، اور ایک سلطنت مہیا فرمائی، اور اس میں پھر تمام مسلمان جو تھے وہ آزاد تھے اپنی ہر طرح کی عبادت کرنے میں، دین کو پھیلانے کے لیے۔ اور یہ دعا ہم لوگ کو بھی پڑھنی چاہیے، ظاہر سی بات ہے کہ ہم کسی بھی جگہ جا رہے ہیں اور آ رہے ہیں تو ہمیں اپنی عزت کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا کہیں ہماری بے عزتی نہ ہو جائے، کہیں ہم لوگوں کے لیے فتنہ نہ بن جائے، تو انسان کو یہ دعا یاد کرنی چاہیے، اور جس جگہ بھی وہ جا رہا ہو، کسی مارکیٹ میں جا رہا ہے، کسی اسکول میں جا رہا ہے، کہیں بھی جا رہا ہے، اپنے فرض کریں کہ آپ یہاں سے پاکستان جا رہے ہیں، ہندوستان جا رہے ہیں، جہاں بھی جا رہے ہیں تو آپ یہ دعا پڑھنا چاہیے اس کو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے میں عزت کے ساتھ آؤں اور عزت کے ساتھ واپس آؤں، اور میں لوگوں کے لیے فتنہ نہ بنوں، میں سچائی کے ساتھ جاؤں اور سچائی کے ساتھ ہی میں واپس آؤں، ٹھیک ہے۔ اور میں تو جب اسکول بھی جاتی ہوں تو میں اپنے اسکول جانے کے لیے بھی اکثر اور بیشتر میرے منہ سے دعا نکل جاتی ہے، اللہ تعالیٰ ظاہر سی بات ہے کتنی آپ جہاں پہ کام کر رہے ہوتے ہیں وہاں بھی آپ کی ایک ریپوٹیشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ مجھ سے کوئی ایسا غلط کام نہ ہو کہ میں لوگوں کے لیے وہاں فتنہ بن جاؤں، تو اکثر اور بیشتر میرے منہ سے دعا نکلتی ہے اللہ مجھے سچائی کے ساتھ لے جانا اور سچائی کے ساتھ یہاں سے نکالنا، اور اعلان کر دو کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، باطل تو مٹنے والے ہی مٹنے ہی کے لیے۔ پھر اللہ یہاں لے کے جو ہے فتح مکہ تو 8-9 سال بعد ہوا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اعلان پہلے ہی کروا دیا
کہ اعلان کر دو کہ حق آ گیا، اور یعنی مشرکین کو یہ باور کرا دیا گیا کہ اللہ کا پیغام تو اب آ گیا ہے، اب یہ جو ہے یہ مٹنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے، اپنے پھونکوں سے بجھا دینا چاہتے ہیں، لیکن اللہ اپنے اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا، چاہے چاہے کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ قرآن میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہے کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو، اللہ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا، اپنی روشنی کو مکمل کر کے رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہہ کے یہ بتا دی کہ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ ابھی سے بات یہ فرما دی ہے کہ اب قرآن آ گیا ہے، نبی آ گئی ہے، اللہ کی دعوت آ گئی ہے اور حق آ گیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ کچھ عرصہ ہی رہ گیا، ان کو جتنا بھی غلط کام کر رہے ہیں، تب میں پریشان کر رہے ہیں، پرسیکیوشن کر رہے ہیں، کرنے دو۔ لیکن اب یہ ہے کہ یہ باطل تھوڑے دن کی بس اس کی وہ ہے، یہ جو ہے جو ہے نا ختم ہو جانے والا ہے۔ تو اعلان کر دو کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل تو مٹنے ہی والا ہے۔ اور جب فتح مکہ ہوا تھا تو کیا ہوا تھا کہ صحابہ کرام جو ہے وہ بت توڑتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے کہ اس وقت وہ انہوں نے تھرو آؤٹ ویسے بھی اعلان کیا، اور تھرو آؤٹ اس وقت جو خاص طور پہ سارے صحابہ کرام نے جب وہ بت توڑتے جاتے تھے، وہ کہتے جاتے تھے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، باطل تو مٹنے ہی والا ہے۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، اور باطل تو مٹنے ہی والا ہے۔ ہم اس قرآن کی سلسلہ تنزیل میں وہ کچھ نازل کر رہے ہیں جو ماننے والوں کے لیے تو شفا اور رحمت ہے، مگر ظالموں کے لیے خسارے کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہیں کرتا۔ انسان کا حال یہ ہے کہ جب ہم اس کو نعمت عطا کرتے ہیں تو وہ ایٹھتا ہے، پیٹ موڑ لیتا ہے، اور ذرا مصیبت سے دوچار ہوتا ہے تو مایوس ہونے لگتا ہے۔ اے نبی، ان لوگوں سے کہہ دو کہ ہر ایک اپنے طریقے پہ عمل کر رہا ہے، اب یہ تمہارا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ سیدھی راہ پر کون ہے۔ یہ لوگ تم سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں، کہو یہ روح میرے رب کے حکم سے آتی ہے، مگر تم لوگوں نے علم سے کم ہی بہرا پایا ہے۔ عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہاں روح سے مراد جان ہے، یعنی لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روح حیات کے متعلق پوچھا تھا کہ اس کی حقیقت کیا ہے، اور اس کا جواب یہ دیا گیا کہ وہ اللہ کے حکم سے آتی ہے۔ لیکن اس کے بعد اس میں جو انہوں نے مختلف چیزیں دی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ اصل میں یہ والی جو روح اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے حکم سے آتی ہے، یہ وہی ہے، یہ وہ روح نہیں ہے جو جسم کی روح کی بات کر رہے ہیں، یہ وہ روح نہیں ہے، یہ بلکہ یہ اللہ کے حکم سے جو وحی آتی ہے، یہ اس کی بات ہے، اور وہ اس کی حقیقت کو جاننا چاہتے تھے، یہ وحی کہاں سے آ رہی ہے اور کون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے، یہ گھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود گھر رہے ہیں۔ تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے، یہ تمہارے پاس کہاں سے آ رہا ہے قرآن، اس میں جو تم روز ہمیں پڑھ پڑھ کے جو ہے قرآن سناتے ہو، اور ایک بھی سارا ایک وقت میں کیوں نازل نہیں کر دیا جاتا؟ تو یہ اس کی حقیقت پوچھنا چاہتے تھے، تو یہیں پہ یہ بات انہوں نے بتائی ہے۔ اور یہاں پہ بھی اللہ نے فرمایا نا کہ وہ اپنے حکم سے اپنے جس بندے پر چاہتا ہے روح نازل کرتا ہے، تاکہ وہ لوگوں کے اکٹھے ہونے کے دن سے آگاہ کر دے۔ تو روح یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بیسیکلی وحی کو بتایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے لیے بھی روح الامین کا خطاب دیا ہے، اور ایک روح جو وہ ہے جو ایک ہمارے اندر ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہاں پر جو بات بتائی ہے اللہ تعالیٰ نے وہ وحی کا ہے، اور کیونکہ آگے کی جو آیتیں ہیں وہ اس کی دلیل ہے۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم چاہیں تو وہ سب کچھ تم سے چھین لیں جو ہم نے وحی کے ذریعے تم کو عطا کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ تمام اسی سے ریلیٹ ہو رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اگر انسان جو ہے ناشکری کرے یا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو چھیننے کی بھی طاقت رکھتے ہیں۔ پھر تم ہمارے مقابلے میں کوئی حمایتی نہ پاؤ گے جو اسے واپس دلا سکے۔ یہ تو جو کچھ تمہیں ملا ہے تمہاری رب کی رحمت سے ملا ہے، حقیقت یہ ہے کہ اس کا فضل تم پر بہت بڑا ہے۔ بے شک کہہ دو کہ اگر انسان اور جن سب کے سب مل کر اس قرآن جیسی کوئی چیز لانے کی کوشش کرے تو نہ لا سکیں گے، چاہے وہ سب ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ ہو۔ اور یہاں پہ بھی نا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یعنی اے محمد ان سے کہو کہ اگر اللہ نے یہ نہ چاہا ہوتا کہ میں یہ قرآن تمہیں سناؤں تو میں ہرگز نہ سنا سکتا تھا، بلکہ اللہ تمہیں اس کی خبر تک نہ دیتا۔ آخر میں تمہارے درمیان ایک عمر گزار چکا ہوں، کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے؟ تو یہ اللہ ہی کی رحمت ہے کہ وہ اپنے بندے پر قرآن نازل کر رہا ہے، اور وہ یہ قرآن جو ہے اپنے اللہ تعالیٰ کے دوسرے بندوں تک پہنچا رہا ہے۔ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا، مگر اکثر لوگ انکار پر جمے رہے، اور انہوں نے کہا ہم تیری بات نہ مانیں گے جب تک کہ تو ہمارے لیے زمین کو پھاڑ کر ایک چشمہ جاری نہ کر دے، یا تیرے لیے کھجور اور انگوروں کا ایک باغ پیدا ہو اور تو اس میں نہریں رواں کر دے، یا تو آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہم پر گرا دے جیسا کہ تیرا دعویٰ ہے، یا خدا اور فرشتوں کو روح در روح ہمارے سامنے لے آئے، یا تیرے لیے سونے کا ایک گھر بن جائے، یا تو آسمان پر چڑھ جائے اور تیرے چڑھنے کا بھی ہم یقین نہ کریں گے جب تک کہ تو ہمارے اوپر ایک ایسی تحریر نہ اتار لا جسے ہم پڑھیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو پاک ہے میرا پروردگار، کیا میں ایک پیغام لانے والے انسان کے سوا اور بھی کچھ ہوں؟ یعنی اتنی بڑی بڑی فرمائشیں، کرامات، ٹھیک ہے نا؟ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بزرگ اور دوسرے جو ہمارے دیوتا یہ لوگ کر کر کے دکھا دیں گے،
वो दुनिया में यही होता है, इंसान जो है हमेशा ये का वो रहा है कि जब उसको कोई करामात दिखाए जाए तो वो कहता है, ओह! बड़ा पहुँचा हुआ बंदा है ये तो करामात दिखाने वाला है। ठीक है? तो इसी तरह की वो नबी वसल्लम पे ईमान नहीं लाए थे, कहेंगे ये तो कोई चीज़ दिखाई नहीं रही, अब दावा भी कर रहा है कि मैं अल्लाह के पास से मैं ऊपर से मेरे पास से चीज़ें आ रही हैं और यहाँ पे जो हमें कुछ करामात भी नहीं दिखा रहा। तो इसी तरह ये बड़ी-बड़ी जो है ख्वाहिशात और बड़ी-बड़ी निशानियाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माँगते थे, तो नबी वसल्लम ने फरमाया कि मैं अल्लाह के रसूल के सिवा भी कुछ और हूँ, मैं बशर के अलावा भी कुछ और हूँ। लोगों के सामने जब कभी हिदायत आई तो इस पर ईमान लाने से उनको किसी चीज़ ने नहीं रोका, मगर उनके इस कौल ने कि क्या अल्लाह ने बशर को पैगंबर बनाकर भेज दिया? तो आज हमारी कौम का क्या हाल है कि वो कहती है नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो बशर नहीं थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया नहीं था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो नूर थे। तो उस ज़माने में वो नूर नबी सल्लम को जो थे वो जो है नूर समझने के लिए तैयार नहीं थे। और आज की कौम जो है उनको बंदा समझने के लिए तैयार नहीं है, कि नहीं हमारे नबी सल्लम जो थे वो बंदा नहीं, वो बशर नहीं थे। इन सबको अगर ज़मीन में फरिश्ते इत्मीनान से चल फिर रहे होते, तो हम ज़रूर आसमान से किसी फरिश्ते को ही इन पर पैगंबर बनाकर भेजते। यानी ज़ाहिर है एक एक देख सोचने वाली बात है कि जब इंसान रह रहे हैं, तो इंसान ही उनकी हिदायत के लिए आएगा, अपनी ज़बान में उनको बात बताएगा। कोई यहाँ फरिश्ते थोड़ी बस रहे हैं कि फरिश्ते ही आएँ। तो फरिश्ते आएँगे तो फिर ज़ाहिर-सी बात है वो थोड़ी उनको किस तरह से टैकल करेंगे इंसानों को। तो वो ये कहते हैं कि अल्लाह ने फरिश्ता क्यों भेज दिया? उसको तो हमारी कोई बात ही समझ में नहीं आती। तो ये इनके अपने बहलावे हैं दिल के। ए मोहम्मद इन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कह दो कि मेरे और तुम्हारे दरमियान बस एक अल्लाह की गवाही काफ़ी है। वो अपने बंदों के हाल से बाखबर है, सब कुछ देख रहा है। जिसको अल्लाह हिदायत दे वही हिदायत पाने वाला है और जिसे वो गुमराही में डाल दे तो इसके सिवा ऐसे लोगों के लिए तो कोई हामी और नासिर नहीं पा सकता। इन लोगों को हम कयामत के रोज़ औंधे मुँह खींच लाएँगे, अंधे, गूंगे और बहरे। उनका ठिकाना जहन्नम है। जब कभी इसकी आग धीमी होने लगेगी हम इसे और भड़का देंगे। ये बदला उनकी इस हरकत का कि उन्होंने हमारी आयत का इनकार कर दिया। क्यों भड़काएगा? ताकि जलते रहें इस आग के अंदर। और कहीं तो अल्लाह ताला फरमाता है कि हम उनकी जो जल जाएँगी खालें, उसके बाद उनको नई खालें देंगे। अल्लाह माफ़ फरमाए हम सबको कि वो ताकि वो दोबारा जलने का मज़ा चखें। तो जब उनकी खालें जल जाया करेंगी तो उनकी नई खालें आ जाया करेंगी ताकि वो बार-बार जलने का मज़ा चखें। क्या वो कहते हैं आयत का इनकार किया, कहा क्या जब हम सिर्फ हड्डियाँ खाक होकर रह जाएँगे तो नए सिरे से पैदा किए जाएँगे? क्या उनको ये ना सूझा कि जिस खुदा ने ज़मीन और आसमानों को पैदा किया है, वो इन जैसों को पैदा करने की ज़रूर कुदरत रखता है। इसने इनके लिए हशर का एक वक़्त मुकर्रर कर रखा है जिसका आना यकीनी है, मगर ज़ालिमों को इसरार है कि वो उसका इनकार ही करेंगे। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कहो अगर कहीं मेरे रब की रहमत या खजाने तुम्हारे कब्जे में होते, तो तुम खर्च हो जाने के अंदेशे से ज़रूर उनको रोक रखते। वाक़ई इंसान बड़ा तंगदिल वाक़या हुआ है। यानी अगर रब तुम्हारे दुनिया में हमें ही इन चीज़ों का वारिस बना देता, तो वो खर्च ना हो जाए उस चक्कर में जो है किसी इंसान का भला ही ना करते, किसी को भी खैर ही ना पहुँचाते, ठीक है ना? तो हमने मूसा को 9 निशानियाँ अता की थी, जो सरही तौर पर दिखाई दे रही थी। अब ये तुम खुद बनी इसराइल से पूछ लो कि वो जब सामने आई, तो फ़िरौन ने यही कहा था ना कि ऐ मूसा मैं समझता हूँ कि तू ज़रूर एक सहरज़दा आदमी है। अच्छा। अभी आगे हम पढ़ेंगे इसके अंदर, इस उसमें अल्लाह ने बताया ना कि एक तो उन्होंने अजदहा दिया, ठीक है? जो अजदहा वो असा दिया जो अजदहा बन जाता था। उसके बाद मूसा इस्लाम को जो था, वो हाथ था जो उनका सिल्वर हो जाता था बिल्कुल जो है ना, सफ़ेद निकलता था। सूरज की तरह चमकने लगता था। फिर जादू को बरसरे-आम शिकस्त दी गई, वो भी निशानी थी, ठीक है? और उसके अलावा जो है पूरे मुल्क में जो है वो कहत बर्पा हो गया, वो भी एक निशानी थी। फिर उसके बाद तूफ़ान आए, एक बहुत बड़ा तूफ़ान आया, फिर टिड्डी दल भेजे गए उस कौम के अंदर। वो इतने टिड्डी दल थे कि वो जो है पूरे हर जगह मतलब कोई जगह ऐसी नहीं थी जहाँ पे टिड्डी दल ना हो। उनके खानों में, उनके सोने की जगहों पे, उनके पानी के अंदर, हर जगह वो एक तूफ़ान आया। फिर सुरसुरियाँ जैसे लाइस होती है ना, उस तरह सुरसुरियाँ जो है इनके हर चीज़ के अंदर, उनके खानों में, उनके पीने में, उनके सरों में, उनके जिस्मों में फैल गईं। फिर मेंढकों का तूफ़ान आया, फिर खून का तूफ़ान आया। ठीक है? खून की बलाओं का नाज़िल होना। तो ये 9 निशानियाँ थी अल्लाह ताला ने फ़िरौन को तकरीबन 30 पता नहीं कितना साल में 25 से 30 साल का अरसे लगा है, लेकिन उसकी कौम जो है फिर भी नहीं मान के थी। अल्लाह ताला ने पे दर पे अल्लाह ताला ने जो है उनको अज़ाब भेजे और जब भी उनको कोई अज़ाब उनके ऊपर आता तो फ़ौरन मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाते कि मूसा हमसे ये अज़ाब तुम हटा दो, तो हम फिर तुम्हारे रास्ते पे हम तुम्हें हम मैं फ़िरौन कहता कि मैं बनी इसराइल को तुम्हारे साथ जाने दूँगा। और जैसे ही अल्लाह ताला ये अज़ाब उन पे से टाल देता, तो तुम्हारा जो है दोबारा जो है अपनी असलियत पे वापस आ जाते। ठीक है? तो यहाँ पे अल्लाह ताला यही फरमा रहे हैं कि बनी इसराइल से पूछो कि जब वो सामने आई,
تو فرعون نے یہی کہا تھا نا کہ اے موسیٰ میں سمجھتا ہوں کہ تو ضرور ایک سرزدہ آدمی ہے۔ یعنی وہ اللہ کی کبریائی کو تسلیم نہیں کر رہا تھا، وہ کہتا تھا موسیٰ علیہ السلام کو کہ تو اپنے جادو کے زور پہ یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ یہ جو قحط لا رہا ہے یا طوفان لا رہا ہے یا جو کچھ لا رہا ہے تو جادو کے زور پہ لا رہا ہے، لیکن وہ اللہ کی قدرت کو اس وقت بھی تسلیم نہیں کر رہا تھا۔ تو موسیٰ نے اس کے جواب میں کہا، تو خوب جانتا ہے کہ یہ بصیرت افروز نشانیاں رب السماوات والارض کے سوا کسی نے نازل نہیں کی۔ یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ تو دل میں تو جان گیا ہے کہ یہ اللہ ہی کرنے والا ہے، لیکن تجھے کیا ہے، جب تجھے کوئی بہانہ نہیں مل رہا تو تو نے میرے اوپر سرزدہ آدمی کا الزام لگا دیا۔ میرا خیال ہے کہ فرعون تو ضرور ایک شامت زدہ آدمی ہے، یعنی میں تو سحر زدہ آدمی نہیں ہوں، لیکن مجھے یقین یہ ہے کہ تیری شامت ضرور آنی ہے۔ آخرکار فرعون نے ارادہ کیا کہ موسیٰ بنی اسرائیل کو زمین سے اکھاڑ پھینکے، مگر ہم نے اس کو اور اس کے ساتھیوں کو اکٹھا غرق کر دیا، اور اس کے بعد بنی اسرائیل سے کہا کہ اب تم زمین میں بسو، پھر جب آخرت کے وعدے کا وقت آن پورا ہوگا تو ہم تم سب کو ایک ساتھ لا حاضر کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وہ پوری سرزمین فلسطین جو ہے وہ پھر وہاں پر بنی اسرائیل کو لا بسایا وہاں پہ۔ اس قرآن کو ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا اور حق ہی کے ساتھ یہ نازل ہوا ہے، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں ہم نے اس کام کے سوا کسی اور کام کے لیے نہیں بھیجا کہ جو مانے اسے بشارت دے دو اور جو نہ مانے اسے متنبہ کر دو، اور اس قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا تاکہ تم ٹھہر ٹھہر کر اسے لوگوں کو سناؤ، اور اسے ہم نے موقع موقع سے بتدریج اتارا ہے۔ یعنی پھر وہی بات کہ وہ کفار کہتے تھے کہ بھئی یہ کیا تم تھوڑے تھوڑے وقت میں جو ہے کہتے ہو کہ میرے پاس فرشتہ آیا ہے، مجھے قرآن میرے پر نازل ہوا ہے، میں آیتیں پڑھ پڑھ کے سنا رہا ہوں، ایک وقت میں کیوں نہیں اتر جاتا قرآن؟ ایک وقت میں کیوں نہیں آ جاتی کتاب ہمارے پر لکھی ہوئی جو ہم دیکھ لیں؟ تو اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی اس کے اندر کہ 23 سال کے عرصے میں اتنے بے شمار واقعات ہوئے، لاتعداد ہوئے کہ اس میں جو ہے مسلمانوں کو بہت زیادہ رہنمائی کی اور گائیڈنس کی ضرورت تھی، اور جیسے جیسے مطلب قرآن اترتا گیا لوگوں کو اس میں سے رہنمائی اپنے دور کے لحاظ سے، اپنا جو ان کا جو حالات گزر رہے تھے اس کے لحاظ سے ان کو رہنمائی ملتی چلی گئی۔ یا جنگوں کے واقعات تھے تو جنگوں میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے پھر اتاری آیات اسی کے لحاظ سے، تو لوگوں کو جو ہے گائیڈنس ملتی گئی۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس لوگوں سے کہہ دو کہ تم اسے مانو یا نہ مانو، جن لوگوں کو اس سے پہلے علم دیا گیا ہے، انہیں جب یہ سنایا جاتا ہے تو منہ کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں اور پکار اٹھتے ہیں، پاک ہے ہمارا رب، اس کا وعدہ تو پورا ہونا ہی تھا۔ یعنی اہل کتاب میں سے بھی جو نیک لوگ ہیں ان کی کتابوں میں بھی یہی بات بتائی گئی تھی، تو جب یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری کتابوں میں اور یہ کتابوں میں بالکل اللہ تعالیٰ وہی چیز بیان کر رہا ہے اور جو حقیقت ہے، تو وہ واقعی حقیقت کو جان کر، حق کو جان کر ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور وہ فوراً ہی اللہ کے آگے سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ تو یہاں پہ سجدہ ہے اور ہم سب کو سجدہ کر لینا چاہیے، یا اگر ابھی نہیں کرنا تو پھر آپ اس کے بعد جا کے کر لیجیے گا، اور اسے سن کر ان کا خوشی اور بڑھ جاتا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر، جس نام سے بھی پکارو اس کے لیے سب اچھے ہی نام ہے۔ تو اس زمانے میں جو عرب کے لوگ تھے انہوں نے ان کو پتہ ہی نہیں تھا رحمان کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو اپنا رحمان نام بہت پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنا انٹروڈکشن بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے کروایا۔ تو کہتے ہیں کیا تم رحمان رحمان کرتے ہو، ہم سے نا اللہ کی بات کیا کرو، ہم اللہ کو جانتے ہیں، ہم رحمان کو نہیں جانتے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے نبی ان سے کہو اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر، جس نام سے بھی پکارو اس کے لیے سب اچھے ہی نام ہے۔ اپنی نماز نہ بہت زیادہ بلند آواز سے پڑھو نہ بہت پست آواز سے، ان دونوں کے درمیان اوسط درجے کا لہجہ اختیار کرو۔ یہ بیسیکلی جو ہے ابن عباس کا بیان ہے کہ مکے میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا دوسرے صحابہ نماز پڑھتے تو پڑھتے وقت بلند آواز سے قرآن پڑھتے تھے تو کفار شور مچانے لگتے اور بسا اوقات گالیوں کی بچھاڑ کر دیتے تھے۔ اس پر حکم ہوا کہ نہ تو اتنے زور سے پڑھو کہ کفار سن کر ہجوم کریں، اور نہ اس قدر آہستہ پڑھو کہ تمہارے اپنے ساتھی بھی نہ سن سکیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ حکم اس لحاظ سے اتارا گیا تھا، لیکن ویسے بھی ہم دیکھیں تو ہمیں نماز کے دوران اپنی آواز کو پست رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ اور ظاہر ہے جو امام ہوتا ہے اس کو تو وہ تو جہری طور پر پڑھتا ہے، زور سے پڑھتا ہے تاکہ پیچھے کے مقتدی بھی سن لیں، لیکن اس کو بھی اتنی زور سے پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، ایک نارمل آواز میں۔ اور لیکن جب ہم اپنی آوازیں اپنے گھروں میں پڑھیں تو بالکل پست آواز سے کہ وہ صرف ہمیں پتہ چل رہا ہو کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ اور کہو تعریف ہے اس اللہ کے لیے جس نے نہ کسی کو بیٹا بنایا، نہ کوئی بادشاہی میں اس کا شریک ہے، اور نہ وہ عاجز ہے کہ کوئی اس کا پشتے باں ہو، اور اس کی بڑائی بیان کرو، کمال درجے کی بڑائی، وکبرہ تکبیرا۔ تو اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ اللہ ہی کی تعریف ہے، اللہ ہی کی بڑائی ہے زمین اور آسمانوں میں بے شک۔ تو یہ ہماری بنی اسرائیل ختم ہوئی اور الحمدللہ اب ہم سورہ کہف شروع کریں گے۔ ٹھیک ہے، اب یہ سورہ کہف جو ہے وہ
یہودیوں کے سوال کے جواب میں ہی انہوں نے کچھ سوال پوچھے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو اس میں ایک تو روح کا سوال تھا کہ روح کے متعلق سوال کیا تھا کہ روح کیا ہوتی ہے، اور دوسرا سوال ان کا یہ تھا کہ جو ہے یہ کہف کے لوگوں کا کیا واقعہ ہے، وہ کہف کے لوگ کون تھے، ان کا کیا واقعہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پورا پھر کہف کا واقعہ یہاں پر سورہ کہف کے اندر جو ہے بیان کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا حسنا ماکثین فیہ ابدا وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا. ٹھیک ہے. سورہ رحمان سورہ کہف کی جو امپورٹنس ہے وہ آپ سب کو پتہ ہے کہ اس کو جمعے کے دن جو ہے پڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے نا. اور یہ جو ہے ایک جمعے سے لے کر جو ہے وہ دوسرے جمعے تک آپ کے درمیان جو ہے وہ روشنی رکھتی ہے، یعنی کہ روشنی کی طرح رہتا ہے یہ آپ کا. دوسری بات یہ کہ اس کو پڑھنے سے جو ہے انسان دجال کے مسلمان جو ہیں وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں گے. اب یہ دجال کی فتنے مطلب اس کا تعلق کیا ہے، کیونکہ پورے سورہ کہف کے اندر دجال کا کہیں ذکر نہیں ہے. اگر آپ نے کبھی اس کو پڑھ کر یا سمجھ کے پڑھی ہو تو اس میں دجال کا کہیں ذکر نہیں ہے، اور دجال کا ذکر صرف ہمیں حدیثوں سے ملتا ہے. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں اس کو کہا ہے کہ دجال کے لیے کے فتنے سے بچنے کے لیے اس کو پڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے. تو اس میں یہ ہے کہ ظاہر ہے یہ جب ہم کہف کا واقعہ پڑھیں گے تو اس میں چند نوجوان تھے. ٹھیک ہے. جب وہ اپنی قوم کی کفر سے تنگ آ گئے، وہ اپنے دیوتاؤں کو پوچھتے تھے. جب وہ اٹھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو ہدایت دی، اور جب انہوں نے کھڑے ہو کے اعلان کر دیا اس بات کا کہ ہم جو ہے تمہارے بتوں کی جن کی تم عبادت کرتے ہو ہم ان کی عبادت نہیں کریں گے، تو وہ قوم جو تھی انہوں نے ان کو الٹیمیٹم دے دیا کہ تم سوچ لو سمجھ لو، ورنہ ہم تمہیں سنسار کر دیں گے یا تمہیں ہماری ملت پہ واپس آنا ہوگا. تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے یہی بہتر جانا کہ اب ہم اس جگہ کو یہاں سے چھوڑ دیں اور کسی پہاڑ میں جا کے یا کسی کیو میں جا کے کسی غار کے اندر جا کے پناہ لے لیں، اس سے تو بہتر ہے. ٹھیک ہے. اور پھر ظاہر وہ غاروں کی طرف یا پہاڑوں کی طرف نکل گئے. اس کا ریلیشن یہ ہے کہ ظاہر جب دجال آئے گا تو اس وقت بھی جو لوگ ہوں گے جن کو ظاہر زیادہ تر مسلمان بھی ہوں گے جن کے ایمان کمزور ہوں گے وہ بھی اس کی طرف لپک جائیں گے، لیکن جو اپنے ایمان میں فرم ہوں گے، ٹھیک ہے نا، وہ اس کی باتوں میں نہیں آئیں گے. لیکن اس وقت بھی اس سے بچنا جو ہے وہ مشکل ہوگا. تو اس وقت لوگ جو ہیں اپنے ایمان کو بچانے کے لیے پہاڑوں کی طرف بھاگ نکلیں گے. تو یہ ریلیشن ہے کہ جس طرح وہ کہف کے جو لوگ تھے وہ پہاڑوں کی طرف نکل گئے، اپنے آپ کو غار میں بچا لیا، اسی طرح جب دجال آئے گا لوگ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے پہاڑوں کی طرف باہر نکلیں گے. یہ تعلق ہے اس کا. تو اسی لیے جس نے یہ پڑھی بھی ہوگی اس کے دل میں ایمان ہوگا، اس کو یہ سمجھ ہوگی کہ اب دجال آ گیا ہے. جس طرح وہ فرم رہے تھے اپنے دین پہ، ہمیں بھی فرم رہنا ہے اپنے دین پر، اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنے دین کو بچانا ہے. ٹھیک ہے. تو اب ہم یہاں پہ اب اللہ تعالیٰ نے اس کو پڑھتے ہیں کہ اس میں کیا کیا ہے. اس میں بڑی خوبصورت باتیں ہیں، اور 4 چیزیں جو ہمیں یاد رکھنی چاہیے. اس میں 4 واقعات ایسے ہیں جو اللہ نے بڑے ڈیٹیل میں بتائے ہیں. اس میں جو ہے وہ کیا ٹرائل آف نالج ہے، اس کے اندر ٹرائل آف فیتھ ہے، ٹرائل آف ویلتھ ہے، اور ایک اور ہے مجھے یاد نہیں آ رہا، پاور، ٹرائل آف پاور ہے. تو ٹرائل آف نالج، ٹرائل آف پاور، ٹرائل آف فیتھ، ٹھیک ہے، اور ٹرائل آف ویلتھ. تو 4 چیزیں اس میں اللہ تعالیٰ نے 4 قصے بتائے ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ٹرائل ہیں یہ سارے. ٹھیک ہے نا. اب جو ہم پہلا قصہ پڑھیں گے جو اس کا سورہ کہف میں غار والوں کا، یہ ٹرائل آف فیتھ ہے، اس پہ ان کے فیتھ کا ٹرائل تھا. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب نازل کی اور اس پہ کوئی ٹیڑھ نہ رکھی. اب میں نے یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کس کو اپنا بندہ کہتا ہے؟ جن سے وہ محبت کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. سارے لوگ اللہ کے بندے نہیں، بندے سب اللہ کے ہیں، لیکن اللہ جن کو اپنا بندہ کہتا ہے بیسیکلی تو وہ اللہ کے وہ بندے ہیں جن سے وہ محبت کرتا ہے، جن کو وہ ہدایت دیتا ہے. بیسیکلی جو ہدایت لینا چاہتے ہیں ان کو وہ ہدایت دیتا ہے اور وہ ان کو سیدھے راستے پر چلاتا ہے. ٹھیک ہے. ان پہ آزمائشیں بھی آتی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ان پہ آزمائشیں نہیں آتی ہیں. یہ آزمائشوں کے آنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ ان کو راہ راست پر قائم کرنا چاہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تعریف ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، تمام شکر، تمام تعریف، تمام عظمتیں، تمام کبریائی
ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ کے لیے الحمدللہ، جس نے یہ قرآن نازل کیا ہماری ہدایت کے لیے اور ہماری رہنمائی کے لیے، جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے ہمارا نبی بنا کے بھیجا، ان پہ لاکھوں درود و سلام کے انہوں نے جو ہے اللہ ہمارے لیے جو ہے وہ محسن ہے ہمارے، کہ انہوں نے جو ہے ہمیں قرآن اللہ کے حکم سے ہم تک قرآن کی دعوت پوری کی پوری من جیسے اللہ نے کہی تھی انہوں نے ہم تک پہنچا دی، اور اس کے لیے انہوں نے کتنی زیادہ مشکلات سہی، پورے 23 سال کے اندر ان کا ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ملا کہ وہ سکون سے بیٹھے، اور دیکھیں کہ فتح مکہ ہوا ہے، انہوں نے آخری حج کیا ہے، اور اس کے بعد جو ہے ان کا مشن کمپلیٹ ہو گیا اور ان کا انتقال ہو گیا، ٹھیک ہے نا؟ تو بس مطلب ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے نبی نے جو ہے کتنی قربانیاں دی اس دین اسلام کو ہم تک پہنچانے کے لیے، اور آج ہم کتنے سکون سے اس کو جو ہے استعمال کر رہے ہیں، اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، اور پھر بھی ہم اگر اس راستے پہ نہ چلنا چاہیں، شیطان ہی کی مانتے رہیں، اپنے نفس کی مانتے رہیں، تو پھر یہ ناشکری نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ وَلَمْ يَجْعَل لَّهُ عِوَجًا، اور ایسی کتاب ہے جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں، ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں جس سے انسان جو ہے کوئی مطلب گمراہی میں مبتلا ہو، یا اس کو کوئی بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو، اس میں تمام باتیں ایسی ہیں جو اللہ نے کھول کھول کے مفصل بیان کر دی ہیں، کتنی خوبصورت باتیں، یہ ایک پاکیزہ کلام ہے، جو پڑھنے سے ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ قرآن کتنا پاکیزہ ہے، توحید اور اخلاقیات کے درمیان ہی یہ قرآن جو ہے وہ گھوم رہا ہے، جو ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں، توحید اور اخلاقیات، توحید اور اخلاقیات، اور بار بار ہمیں یہ چیز بتائی جا رہی ہے کہ جو چیز اللہ پسند کرتا ہے وہی چیز اللہ اس میں بار بار ہمیں بتا رہا ہے کہ ہم اس کو جو ہے اسی طرح نافذ کر لیں اپنے آپ پر اور اپنے دین کے اندر بھی، جس چیز کو اللہ نے پسند کیا قرآن کے اندر، اور وہی چیز جو ہے وہ اپنے بندوں میں، جو چیز ظاہر جن اللہ تعالیٰ کے اندر وہی صفات ہے، وہ اپنے وہی صفات جو ہے وہ اپنے بندوں کے اندر دیکھنا چاہتا ہے، اللہ رحمان ہے تو وہی صفت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے اندر دیکھنا چاہتا ہے کہ میں رحم کرنے والا ہوں، میرے بندے بھی اتنی طرح رحم کریں، میں معاف کرنے والا ہوں، میرے بندے بھی اسی طرح معاف کریں، ٹھیک ہے نا؟ تو اسی طرح تمام چیزیں جو اللہ تعالیٰ اپنے اندر اللہ کے ہیں وہ بندوں کے اندر دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے بندے اسی طرح سلوک کرتے ہیں کہ نہیں، احسان کرتے ہیں کہ نہیں، اللہ کتنا احسان کرنے والا ہے، اور بندوں سے چاہتا ہے کہ وہ احسان کریں، لیکن اپنے لیول پہ ہی کر سکتے ہیں نا ہم، اللہ تعالیٰ کے تو میں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی تو صفات جو ہے 100% ہے، ایبسلیوٹ ہے، اور یہ قرآن جو ہے کیا ہے، اس میں کوئی تیڑ نہ رکھی، ٹھیک ٹھیک سیدھی بات کہنے والی کتاب، دو ٹوک، کہ کوئی گول مول پھیرا کے یا کسی بات کو یوں ادھر سے پھیرا کے یا ادھر سے پھیرا کے نہیں کی گئی، جو بات بھی کی ہے اللہ تعالیٰ نے صاف کہی ہے، تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کے سخت عذاب سے خبردار کر دے، اور ایمان لا کر نیک عمل کرنے والوں کو خوشخبری دے دے، اور جو اس پہ ایمان لے آئے ان کے لیے خوشخبری ہے کہ ان کے لیے ایک اچھا اجر ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان لوگوں کو ڈرا دے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا، یعنی جن لوگ پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کی جن لوگوں نے یہ سوال پوچھا نا، اللہ تعالیٰ نے ان کی پہلے یہ کی ہے کہ ان کے جو مذہب ان کی ایمان کی نفی کی ہے کہ یہ تمہارا ایمان کیسا ہے کہ جب تم نے اللہ تعالیٰ کو کے ساتھ جو ہے بیٹا شریک کر دیا، انہیں کے اللہ تعالیٰ ان کی نفی کر رہا ہے، اور اس بات کا نہ انہیں کوئی علم ہے نہ ان کے باپ دادا کو تھا، یعنی انہوں نے خود اپنی طرف سے یہ چیزیں بنا لی ہیں، اور تقریباً 200-300 سال بعد یہ چیز آئی ہے کرسچینٹی کے بعد، پہلے لوگ جو تھے کرسچن جو تھے وہ پہلے صرف اور صرف ایک اللہ کو مانتے تھے، دوسرے سے 200 سے 300 کے درمیان جو ہے پھر یہ ان کے جو علماؤں نے جو ہے اپنے اندر سے یہ چیزوں کو ایڈیشن کرنا شروع کیا، ٹھیک ہے نا؟ کیوں کہتے تھے پہلے تو کیونکہ اس میں ان کی جو جو انجیل وغیرہ ہے تو اس میں جو ہے نا عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو باپ کہہ کے مخاطب کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا؟ باپ جیسے رب کہنا یا باپ کہنا، تو وہ باپ کہہ کے تو پورے نصارہ جو تھے وہ باپ کہہ کے مخاطب کرتے تھے، تو انہوں نے اس سے بس یہی مطلب لیا کہ وہ جو ہے وہ یہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے جو ہے وہ خدا جو ہے ان کا یعنی کہ عیسیٰ السلام جو ان کے اللہ کا بیٹے ہیں، اس بات کا نہ انہیں کوئی علم ہے نہ ان کے باپ دادا کو تھا، بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے وہ بہت جھوٹ بکتے ہیں، اللہ تعالیٰ خود ہی ان کی بات کی جو ہے نفی کر رہے ہیں۔ اچھا تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، شاید تم ان کے پیچھے غم کے بارے اپنی جان کھو دینے والے ہو اگر یہ اس تعلیم پر ایمان نہ لائے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ بظاہر جب وہ لوگ ایمان نہیں لاتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دیتے تھے، صحابہ کرام کو تکلیفیں دیتے تھے اور سنتے نہیں تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ مطلب رہتے تھے کہ کوئی بھی ایمان لے آئے، سرداروں کے پاس بیٹھ جاتے تھے قریش کے کہ شاید ان میں سے کوئی ایمان لیا ہے، شاید ان میں سے کوئی ایمان لیا ہے، لیکن کوئی بھی جو ہے سننے کے لیے الٹا بلکہ یہ کہ آپ کو برا بھلا ہی کہتے تھے، تکلیفیں ہی پہنچاتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کیفیت جو ہے کیسی کی ہے کہ میری بتائیے میری اور تم لوگوں کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی روشنی کے لیے، مگر پروانے کے اس پر ٹوٹے پڑتے ہیں جل جانے کے لیے، وہ کوشش کرتا ہے یہ کسی طرح آگ سے بچے
مگر پروانے اس کی ایک نہیں چلنے دیتے۔ ایسا ہی حال میرا ہے کہ میں تمہیں دامن پکڑ پکڑ کے کھینچ رہا ہوں اور تم ہو کہ آگ میں گرے پڑتے ہو۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال تھا کہ آپ غم میں گھلے جا رہے تھے کہ میری قوم جو ہے وہ ایمان لے آئے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پہ اتنا بوجھ نہیں ڈالا اور نہ ہم آپ کو اس معاملے میں آپ کی پکڑ کریں گے۔ صرف آپ کا کام کیا ہے کہ آپ پہنچا دیں، ٹھیک ہے نا؟ اب ہدایت دینا یا نہ دینا وہ میرا کام ہے۔ اگر یہ اس تعلیم پر ایمان ڈالا ہے، واقعہ یہ کہ جو کچھ سر و سامان بھی زمین پر، اس کو اپنے زمین کی زینت بنایا ہے تاکہ ان لوگوں کو آزمائے ان میں کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، سورہ ملک میں بھی ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو دنیا کے بنانے کا مقصد کیا ہے کہ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ تم میں سے بہترین عمل کرنے والا کون ہے۔ آخر کا اس سب کو ہمیں چٹیل میدان بنا دینے والے ہیں، ختم کر دینے والے ہیں زمین کو، جس طرح کہ آج ہمیں یہ نظر آ رہی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ پورا انٹروڈکشن بتا کے تمام معاملات، اپنا بھی انٹروڈکشن دے کے، کتاب کا بھی انٹروڈکشن دے کے، ٹھیک ہے نا، اور جو ہے بنی اسرائیل کا جو غلط جو عقادات تھے ان کے اوپر جو ہے نفی کر کے، پھر اللہ تعالیٰ اب بتا رہے ہیں کہ وہ غار والے تھے کون۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ غار اور کتبے والے ہماری کوئی بڑی عجیب نشانیوں میں سے تھے؟ ٹھیک ہے نا؟ تھی تو یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی کہ 300 یا 350 سال بعد کوئی جو ہے نا صحیح سالم اٹھ کے آ جانا، ٹھیک ہے نا؟ یہ تھی بہت ہی اللہ کی بہت بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے یہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا تم تعجب کرتے ہو اللہ کی نشانیوں کے اوپر؟ اللہ تعالیٰ نے تو اس سے بڑی بڑی نشانیاں رکھی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو زمین آسمان، اس سے بڑی کیا نشانی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین بنا دیے، پوری کائنات بنا دی، سورج چاند ستارے بنا دیے۔ یہ تو اس سے بڑی کوئی نشانی نہیں ہے۔ لیکن ایک عام انسان سمجھے تو واقعی یہ بھی بہت اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کو جو ہے 300 سال تک سلا دے اور اس کو جب اٹھا لائے، تو واقعی ایک مومن کے لیے اس میں بھی بہت بڑی نشانی ہے۔ جب وہ چند نوجوان غار میں پناہ گزین ہوئے اور نے کہا اے پروردگار، ہم کو اپنی رحمت خاص سے نواز اور ہمارا معاملہ درست کر دے، تو ہم نے انہیں اسی غار میں تھپک کر سالہ سال کے لیے گہری نیند سلا دیا۔ پھر ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ دیکھیں ان کے دو گروہوں میں سے کون اپنی مدت قیام کا ٹھیک شمار کرتا ہے۔ ہم ان کا اصل قصہ تمہیں سناتے ہیں۔ وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لے آئے تھے اور ہم نے ان کو ہدایت میں ترقی بخشی تھی۔ یعنی وہ بات کو سمجھ گئے تھے۔ دیکھیں یہ بھی اللہ کی ہدایت تھی کہ پوری قوم جو ہے کفر و شرک میں مبتلا ہو گئی تھی، لیکن ان کی صرف یہ چند لڑکے تھے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ لڑکے جو تھے یہ بڑے گھرانوں کے تھے، اشرافیہ میں سے تھے یہ لڑکے۔ چھوٹے موٹے گھرانوں کے ہوتے تو یہ جو ہے اپنے قوم کو اس طرح دعوت نہیں دے سکتے تھے، اور ان کو چھوٹ نہیں ملتی کہ مطلب کہ تم اپنا ٹائم لے لو، تم سن لو ان کے اور جو ہے ان کو ٹائم دیا گیا سوچنے کا اور سمجھنے کا۔ تو یہ بڑی بڑے اس کے لوگ کا قوم بڑے مطلب اچھے گھرانے میں سے تھے، سات سات زیادہ تر یہی کہتے ہیں کہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا، ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالیٰ نے بھی اس بات کی تردید نہیں کی، لیکن زیادہ شیورٹی یہی ہے کہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ تو یہ وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لے آئے تھے اور ہم نے ان کو ہدایت میں ترقی بخشی تھی، ان کو نہ صرف ایمان دیا تھا بلکہ ان کو مضبوط بھی کر دیا تھا۔ وہ ایمان یہ نہیں تھا کہ وہ دیکھ کے کم ہو جاتا، بلکہ ایمان جو تھا ان کا مضبوط ہو گیا تھا، اور ہم نے ان کے دل اس وقت مضبوط کر دیے جب وہ اٹھے اور انہیں اعلان کر دیا کہ ہمارا رب تو بس وہی ہے جو آسمان اور زمین کا رب ہے، ہم اسے چھوڑ کر کسی دوسرے معبود کو نہ پکاریں گے، ٹھیک ہے؟ اور انہیں اعلان کر دیا۔ تو یہ کتنی فرم بات ہے کہ وہ 7 لڑکے اتنی بڑی قوم کے آگے، اپنے بادشاہ کے آگے اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ ہم تمہارے بتوں کی پوجا نہیں کریں گے، ہم ایک مالک کی پوجا کریں گے، ایک مالک کی عبادت کریں گے۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو بالکل بیجا بات کریں گے۔ پھر انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا، یہ ہماری قوم تو رب کائنات کو چھوڑ کر دوسرے خدا بنا بیٹھی ہے، یہ لوگ ان کے معبود ہونے پر کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لاتے؟ اور ہو سکتا ہو کسی ایک کے دل میں یہ بات آئی، دوست ہی ہوں گے نا آپس میں، تو ہو سکتا ہے ان کے ایک کے دل میں کوئی بات آئی ہو، اور پھر ہو سکتا ہے دوسرے کے دل میں بات آئی ہو، پھر ان 7 جوانوں نے مل کے یہ فیصلہ کیا ہو، ہاں یہ بات تو صحیح ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اچھے دوست کس طرح ایک دوسرے پہ افیکٹ ڈالتے ہیں۔ تو یہ 7 ہو سکتا ہے کہ یہ 7 دوست ہی ہوں، کیونکہ جوان تھے، ایک ہی عمر کے تھے، اور پھر یہ جو ہے جب ہو سکتا ہے کہ ایک کے دل میں کوئی اچھی بات آئی ہو تو اسے دوسرے کو بتائی ہو، اور دوسرے نے تیسرے کو، پھر جب اسٹرانگ ریلیشن شپ ہوتا ہے دوستی کا تو بات بھی اچھی سمجھ میں آتی ہے۔ تو اسی سے ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ انسان کو اپنی کمپنی جو ہے وہ اچھی بنانی چاہیے۔ جتنی اچھی کمپنی ہوگی آپ اس کمپنی سے فائدہ اٹھائیں گے، اور جتنی خراب کمپنی ہوگی، جو غلط گمراہ کرنے والی کمپنی ہوگی، تو وہ آپ کو گمراہی کی طرف لے جائے گی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کہا ہے کہ اچھے دوست بناؤ۔ تو وہ دوست کی کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مثال دی ہے
کہ ایک دوست کی مثال ایسی ہے کہ اگر آپ اس کی جیسے ایک پرفیوم بھیجنے والے کی مثال دی ہے، اور ایک جو ہے جو دھواں والے کام کرتا ہے، جیسے لوہار کا کام کر رہا ہے یا بھٹی کا کام کر رہا ہے۔ تو جو بھٹی کے پاس بیٹھے گا، اس کا دوست بنے گا، تو وہ وہاں سے کیا لے کے اٹھے گا؟ دھواں، گندگی، اور وہ کپڑوں میں کالک لگی ہوئی لے کے اٹھے گا۔ لیکن جو ایک پرفیوم سیل کرنے والا ہے، جب وہ اس کے پاس سے اٹھے گا تو وہ خوشبو لے کے اٹھے گا۔ تو اچھے اور دو برے دوست کی مثال جو ہے وہ اس کے مانند ہے۔ تو یہ جو ہے دوست جو تھے وہ آپس میں دوست ہی ہوں گے، اور ظاہر ہے ان کے دل میں کوئی اچھی بات اٹھی ہوگی تو وہ اس بات پر یہ ساتوں جو دوست تھے وہ متفق ہو گئے، اور جب ان کی قوم نے نہیں مانا تو پھر وہ وہاں سے نکل گئے۔ اب آپس میں دیکھیں نا، خود ہی بات کر رہے ہیں، تو یہ لوگ ان کے معبود ہونے پر کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لاتے؟ آخر اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ اب جبکہ تم ان سے ان کے معبودان غیر اللہ سے بے تعلق ہو چکے ہو، تو چلو اب فلاں غار میں چل کر پناہ لو۔ تمہارا رب اپنی رحمت کا دامن وسیع کرے گا اور تمہارے کام کے لیے سر و سامان مہیا کرے گا۔ پھر وہاں سے ان سے اپنی جان چھڑا کر وہاں سے نکل گئے۔ تم انہیں غار میں دیکھتے تو تمہیں یوں نظر آتا ہے کہ سورج جب نکلتا ہے تو ان کے غار کو چھوڑ کر دائیں جانب چڑھ جاتا ہے، اور جب غروب ہوتا ہے تو ان سے بچ کر بائیں جانب اتر جاتا ہے، اور وہ ہے کہ غار کے اندر ایک وسیع جگہ پہ پڑے ہوئے ہیں۔ اب پتہ نہیں کس نے کہف کا جو اگر دیکھا ہو غار، تو وہ بہت چھوٹا سا ہے۔ بعض لوگ گئے ہیں، انہوں نے دیکھا ہے کہ غار کے اندر تو جگہ ہی نہیں ہے، مطلب بہت چھوٹا سا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ وہ ایک وسیع جگہ پہ پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اس اللہ تعالیٰ نے اس غار کو اپنی قدرت سے اتنا بڑا کر دیا کہ وہ آرام سے اس جگہ پہ پڑے ہوئے تھے، کھلی جگہ میں۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ یہاں یہ بتا رہا ہے کہ یہ ایک وسیع جگہ میں پڑے ہوئے تھے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مطلب ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ غار، ابھی لوگ جا کے کہف کا مشاہدہ کرتے ہیں تو بہت اندر سرنگ کی طرح ہے وہ غار، کہ اس میں لوگ جو ہے کسی طرح کیسے کھلے ہو کے لیٹے ہوئے ہوں گے، 7 لڑکے اور ایک جو ان کا کتا۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہے، جس کو اللہ ہدایت دے دے وہی ہدایت دینے والا ہے۔ اور پھر اس میں ٹائم اسپیس کا بھی ایک ذکر آتا ہے، بھی بہت سارے اسکالرس پہ ریسرچ کر رہے ہیں، میں پڑھ بھی رہی تھی، مجھے بڑا اچھا لگ رہا تھا۔ تو جب میں پورا پڑھوں گی تو انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گی اس کے بارے میں، کہ بیک ٹو دا فیوچر اور بیک ٹو دا پاسٹ کی ہم نے پڑھی ہوگی، کہ کس طرح بیک ٹو دا فیوچر چلے جائیں یا بیک ٹو دا پاسٹ، ہم نے جو انگلش موویز اس طرح کی دیکھی ہیں کہ وہ پاسٹ میں چلے جاتے ہیں، اور جب واپس آتے ہیں تو ویسی کی ویسی ہوتے ہیں۔ تو ان کے ساتھ بھی اللہ نے کچھ اسی طرح کا معاملہ کیا تھا کہ ان کو اس بیک یعنی پاسٹ میں ہی رہنے دیا، اور وہ دنیا جو ہے وہ آگے بڑھ گئی، یعنی فیوچر میں 300 سال گزر گئے۔ تو آپ دیکھیں گے نہ ان کے جسم خراب ہوئے، یا اللہ کی رحمت تھی، نہ ان کی جو ہے ایج میں کوئی ڈفرینس آیا، کسی چیز میں جو جیسے تھے وہ اسی حال میں، نہ ان کے کپڑے خراب ہوئے۔ تو ہر چیز جو تھی وہ اسی طرح تھی۔ اگر انسان سوچے تو اس میں بہت ساری چیزیں آپ کی آنکھیں کھولنے کے لیے مطلب ہوتی ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جبھی تو قصے بیان کرتے ہیں کہ اس میں آپ جائیں، اس میں غور و فکر کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح جو ہے اس واقعے کو جو ہمیں بیان کیا ہے، ہمیں اس میں غور و فکر کرنا چاہیے۔ اور جسے اللہ بھٹکا دے اس کے لیے تم کوئی ولی مرشد نہیں پا سکتے۔ تم انہیں دیکھ کر یہ سمجھتے کہ وہ جاگ رہے ہیں، حالانکہ وہ سو رہے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں یہ بات فرما رہے ہیں کہ جاگ رہے تھے اور حالانکہ وہ سو رہے تھے۔ تو جب کوئی شخص، آپ کو کیسے پتہ چلے گا سو رہا ہے، اور کیسے پتہ چلے گا جاگ رہا ہے؟ جب جاگ رہا ہے تو آپ کو اس کی آنکھیں کھلی ہوئی ہوں گی، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ بھی جب یہ اسکالرز جو معلوم کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جاگنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی، وہ لیٹے ہوئے تھے، یعنی ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی۔ یہ حرکت کر رہی ہوں گی، وہ خود چاہے حرکت نہ کر رہے ہوں، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح کی بات بھی کی ہے، حالانکہ وہ سو رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ سو رہے تھے، اور دوسرے معنی اس کے یہ نکلتے ہیں کہ وہ دائیں اور بائیں جو ہے وہ کروٹ لے رہے تھے سوتے ہوئے۔ ہمیں دائیں اور بائیں کروٹ، لیکن جب ایک بندہ سوتے ہوئے دائیں اور بائیں کروٹ بھی لے رہا ہو تو وہ سو ہی رہا ہوتا ہے نا۔ جاگنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ اس کی آنکھیں کھلی ہوئی ہوں۔ جاگنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی آنکھیں کھلی ہوئی ہوں۔ تو بڑا مطلب وہ ایک اسکالر نے اس کے بارے میں بڑی چیزیں کھولی ہیں، اور پڑھنا چاہیے، ان سب چیزوں کو سمجھنا چاہیے کہ واقعی ان چیزوں کو، اس سے آپ کا ایمان کا لیول بڑھتا ہے جب آپ ان چیزوں کو پڑھتے ہیں کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سو رہے تھے۔ ہم انہیں دائیں اور بائیں کروٹ دلواتے رہتے تھے، اور ان کا کتا غار کے دہانے پہ ہاتھ پھیلائے بیٹھا تھا۔ اگر تم کہیں جھانک کر انہیں دیکھتے تو الٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہوتے، اور تم پر ان کے نظارے سے دہشت بیٹھ جاتی کہ آنکھیں بھی کھلی ہوئی ہیں، لیٹے ہوئے بھی ہیں، اور مطلب کیا معاملہ ہے نا؟ یہ بھی، اور پھر یا دوسری طرف تشریح یہ کی گئی ہے کہ ان کو چور اور ڈاکو سمجھ کے وہاں سے بھاگ جاتے۔ لیکن دہشت کا جو منظر ہے وہ کچھ اور ہی نظارہ پیش کر رہا ہے، کہ اگر وہاں جا کے بندہ ان کو دیکھ رہا تھا، لیکن کوئی دیکھ ہی نہیں سکا ان کو۔ اللہ تعالیٰ نے تو ان کو چھپا ہی دیا تھا ایک طریقے سے۔ اور اسی عجیب کرشمے سے ہم نے انہیں اٹھا بٹھایا، یعنی جس عجیب کرشمے سے ہم نے انہیں سلایا تھا، اسی عجیب کرشمے سے ہم نے اٹھا بٹھایا تاکہ ذرا آپس میں
पूछ-गूछ करें इनमें से एक ने, अच्छा यहाँ पे मैंने गार में देखा, तो तुम्हें यूँ नज़र आता है कि सूरज जब निकलता है तो उनके गार को छोड़कर दाएँ जानिब चढ़ जाता है। तो ये अल्लाह ताला ने उनकी प्रोटेक्शन का कैसे इंतज़ाम किया हुआ था कि सूरज जो है शुमाल की तरफ उनका गार था, तो इस सूरज जिस तरह निकलता था, किसी किसी तरफ से भी सूरज जो है उनके अंदर नहीं जा सकता था। तो अल्लाह ताला ने उनको सूरज की तपिश से भी बचाया हुआ था। और इसी अजीब करिश्मे से हमने उन्हें उठा-बिठाया ताकि ज़रा आपस में पूछ-गूछ करें। इनमें से एक ने पूछा, कहो कितनी देर इस हाल में रहे? दूसरे ने कहा, शायद दिन भर या इससे कुछ कम रहे होंगे। फिर वो बोले, अल्लाह ही बेहतर जानता है कि हमारा कितना वक़्त इस हालत में गुज़रा। चलो अब अपने में से किसी को चांदी का ये सिक्का देकर शहर भेजें और देखें कि सबसे अच्छा खाना कहाँ मिलता है। वहाँ से वो कुछ खाने के लिए लाए और चाहिए कि ज़रा होशियारी से काम करे। ऐसा ना हो कि वो किसी को हमारे यहाँ होने से खबरदार कर बैठे। अगर कहीं इन लोगों का हाथ हम पर पड़ गया तो बस संसार ही कर डालेंगे। वो तो यही समझ रहे थे कि हम जो है चंद घंटे सोए होंगे या 1 दिन सो गए होंगे, और अब वो कह रहे थे कि आप किसी को पैसे देके भेजते हैं, को भूख भी लग रही है, तो खाना ले आए, लेकिन ये कि खामोशी से जाए, किसी को पता ना चले कि जो है हमें देख के पहचान जाए, हमें वापस अपनी मिल्लत में वापस ले आए या हमें संसार कर दे। या फिर ज़बरदस्ती हमें अपनी मिल्लत में वापस ले जाएँ, और ऐसा हुआ तो हम कभी फलाह ना पा सकेंगे। इस तरह हमने अहले शहर को इनके हाल पे मुत्तला किया, ताकि लोग जान लें कि अल्लाह का वादा सच्चा है और ये कि क़यामत की घड़ी बेशक आके रहेगी। तो ज़ाहिर है जब वो जब जब उसने वो सिक्का दिखाया बेचने के लिए, तो उसमें तो उस ज़माने के बादशाह की पिक्चर वो बनी हुई थी, मुजस्समा बना हुआ था। ज़ाहिर है वो लोहे के सिक्के होते होंगे या किसी भी धात के बने हुए होते होंगे, और उसपे उस दौर के बादशाह की पिक्चर होती थी। तो वो तो समझ गए कि ये तो उस ज़माने का बादशाह, ये उस ज़माने, फिर वो ही समझे कि ये शायद चोर और डाकू हैं। इन्होंने कहीं से खज़ाना, मतलब इनको मिल गया है, तो ये लाके जो कर रहा है, तो उसको पकड़ लेते हैं। उसको पकड़ के फिर बादशाह के पास ले जाते हैं। फिर सारा वो ज़ाहिर है उससे उगलवाते हैं। और मैंने एक फ़िल्म देखी थी, उसमें तो लिखा था, मारा मार मा मा मारते भी हैं कि तुम बताओ, ये तुमने जो है वो कहाँ से, इसको कोड़े भी मारते हैं कि बताओ तुमने, वो बताता नहीं है, तो उसको कोड़े भी मारते हैं कि तुमने कहाँ से, तुम्हें ये सिक्का मिला? कहाँ से तुम्हें ये दौलत मिली? तो फिर आखिरकार जो है वो हथियार डाल देता है, फिर उसके बाद जो है वो फिर वो जो कहाब का जो साथी होता है, वो फिर तमाम लोगों को लेके वहाँ पर जाता है और वहाँ पे सारा वाक़या सच-सच बता देता है उसको। जो उनके हुक्मरान होते हैं, फिर वहाँ जाते हैं, वहाँ जाके देखते हैं कि बाकी जो उनके साथी जो थे, वो इंतज़ार करते हैं। जब उनको पता चलता है कि ये मामला यहाँ तक पहुँच गया है, फिर वो समझ जाते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें निशानी बनाया है। फिर उसके बाद जो है वो सलाम करके गार के अंदर जाके दोबारा लेट जाते हैं और फिर अल्लाह ताला उनकी रूह निकाल देता है। ठीक है ना? तो अब असल में मकसद क्या था कि उस ज़माने में लोग मुसलमान हो चुके थे, ईसाईयत थी, लेकिन उसमें भी कुछ लोगों का अक़ीदा, यानी बुत परस्ती ख़त्म हो चुकी थी। इन 300 सालों में बुत परस्ती, उस ज़माने में बुत परस्ती थी। इन 300 सालों में ईसाईयत आ गई थी, बुत परस्ती ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन उसमें भी अभी कुछ लोगों का अक़ीदा जो था, वो आख़िरत के ऊपर जो था, वो कमज़ोर था। कि वो जो थे मरने के बाद उठाए जाने के ऊपर जो है उनका वो था, मुतज़लज़ल था ईमान, कि भई वो कहते थे पता नहीं उठाए जाएँगे कि नहीं उठाए जाएँगे, वो ये सोचते थे। तो इसीलिए अल्लाह ताला ने इनको 300 साल बाद दोबारा ज़िंदा करके भेजा, ताकि ये जो है देख लें कि उनको पता था, ये किस्से सबको पता था कि वो 7 जवान गए कहाँ? ये पुरानी एक ऐसी चीज़, अनहोनी चीज़ हो गई थी, तो पूरे पूरे जो है 300 साल तक ये किस्सा रहा, और फिर जब वो उठ के उनके सामने आ गए, तो फिर उनको अल्लाह ताला ने सिर्फ़ ये मकसद था बताने का कि मौत के बाद भी ज़िंदगी है। लेकिन अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि बजाए ये कि वो इससे ये सबक लेते, तो वो ये कहने लगे, कुछ लोगों ने कहा कि भई ये तो अल्लाह की निशानी है, इनको एज़ इट इज़ छोड़ दो, या इस पे जो है ऐसा मतलब कुछ लगा दो ताकि पता ना हो, या दीवार चुन दो उसके ऊपर। लेकिन जो उनके मामलात पे गालिब थे, जो बादशाह थे, जो उनके जो लोग थे, उन्होंने कहा नहीं, हम तो इस पे इबादतगाह बनाएँगे। ये तो अल्लाह के पहुँचे हुए बुज़ुर्ग हैं, ये तो बहुत बड़ी निशानी है। तो उन्होंने उल्टा जो है वो बुत परस्ती वाला मयार बना लिया कि अब इनकी इनकी जो है पूजा करेंगे, या हम इनकी इबादत करेंगे। ठीक है? तो ये है असल में पूरा वाक़या। अब मैं पढ़ देती हूँ उसको। तो असल ये अच्छा, तो अब या फिर हमें ज़बरदस्ती अपनी मिल्लत में वापस ले जाएँगे, और ऐसा हुआ तो हम कभी फलाह ना पा सकेंगे। इस तरह हमने अहले शहर को इनके हाल पे मुत्तला किया, ताकि लोग जान लें कि अल्लाह का वादा सच्चा है और ये कि क़यामत की घड़ी बेशक आकर रहेगी। मगर ज़रा ख़्याल करो कि जब सोचने की असल बात ये थी, उस वक़्त वो आपस में इस बात पर झगड़ रहे थे कि इन साहिब कहफ के साथ क्या किया जाए। कुछ लोगों ने कहा इन पर एक दीवार चुन दो, इनका रब ही इनके मामले को बेहतर जानता है, यानी उनमें जो सही लोग थे, जो ईमान पर थे। मगर जो लोग उनके मामलात पर गालिब थे, उन्होंने कहा हम तो इन पर एक इबादतगाह बना लेंगे। यानी शिर्क का रास्ता खुल गया उनके लिए। कुछ लोग कहेंगे वो 3 थे और चौथा उनका कुत्ता था, और कुछ दूसरे कह देंगे कि 5 थे और छठा उनका कुत्ता था। ये सब बेतुकी हाँकते हैं। यानी ये 2 मामलात जो लोग कहते थे कि 3 थे, चौथा उनका कुत्ता था, और कुछ कहते थे कि 5 थे और छठा, अल्लाह ताला कह रहे हैं ये सब बेतुकी हाँकते हैं। यानी
یہ بالکل غلط بات کر رہے ہیں۔ کچھ اور لوگ کہتے ہیں کہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ان کی بات کو غلط نہیں کہا، کچھ بھی نہیں کہا۔ تو اس بات سے لوگ نکالتے ہیں کہ زیادہ یعنی صحیح بات یہی لگتی ہے کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے صرف یہاں پہ یہ کہہ دیا کہ کہو میرا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنے لوگ تھے، کبھی لوگ ان کی صحیح تعداد جانتے ہیں۔ بس تم سرسری بات سے بڑھ کر ان کی تعداد کے معاملے میں لوگوں سے بحث نہ کرو، یعنی اصل معاملہ جو ہے ان کی تعداد کا نہیں ہونا چاہیے، یا یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کتنی دیر سوئے۔ اصل معاملہ کیا تھا کہ تم عبرت لو اس معاملے سے، اس میں حکمتیں کیا ہیں اس واقعے کے اندر بیسیکلی، ٹھیک ہے نا؟ آخرت کا عقیدہ صحیح کرنا تھا، ایمان کا معاملہ صحیح کرو اپنا، تو جو سبق اس میں سے لینا ہے وہ لو، اور نہ ان کے متعلق کسی سے پوچھو، یعنی کوئی اور بات پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، جتنا اللہ نے بتا دیا اس کو اسی طرح دے لو۔ اور دیکھو کسی چیز کے بارے میں کبھی یہ نہ کہا کرو کہ میں کل یہ کام کر دوں گا، کیونکہ جب جو ہے یہود نے کفار مکہ سے کہہ کے یہ سوال کروایا تھا، تو انہوں نے جب یہ کیا کہ کہاو کے لوگ کون تھے، ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، تو وہ کتنے لوگ تھے، کیا تھے، سب انہوں نے سوال پوچھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تمہیں کل بتا دوں گا، اور انشاءاللہ کہنا یاد نہیں رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اور پھر کہتے ہیں کہ کافی دن تک وہی نہیں آئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان لوگ نے میک فن کر لیا کہ ہاں دیکھا اب تو کھل گیا، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کہف کے لوگ کون تھے، دیکھا اب پتہ چل گیا ان کے جھوٹ کا، کہ جو کچھ یہ کر رہے تھے جھوٹ کر رہے تھے، دیکھو ان کے پاس کوئی جواب ہی نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت پریشانی رہی اس دوران، کہ مطلب کیوں وہی نہیں آ رہی ہے، مجھ سے ایسی کیا غلطی ہو گئی ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ پھر قصہ جو 15 یا 20 دن کے بعد جب وہی آئی ہوگی، اس کے بعد یہ قصہ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا قرآن کے اندر، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کی کہ جب بھی تم اس طرح کی کوئی بات کرو تو انشاءاللہ ضرور کہہ دیا کرو۔ تو ابھی ہم سب کو بھی لازم ہے کہ جب ہم بھی کوئی بات کریں تو انشاءاللہ ضرور پڑھا کریں۔ کسی چیز کے بارے میں یہ کبھی یہ نہ کہا کرو کہ میں کل یہ کام کر دوں گا، تم کچھ نہیں کر سکتے الا یہ کہ اللہ چاہے۔ اگر بھولے سے ایسی بات زبان سے نکل جائے تو فوراً اپنے رب کو یاد کرو اور کہو امید ہے کہ میرا رب اس معاملے میں قریب تر بات کی طرف میری رہنمائی فرمائے گا، ٹھیک ہے؟ اور بعض لوگ کیا کہتے ہیں کہ صرف اللہ چاہے، ٹھیک ہے نا؟ اور بعض لوگ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، کسی نے سوال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے سوال پوچھا کہ کسی معاملے پہ کوئی سوال پوچھا، تو انہوں نے کہا اللہ کا رسول بہتر جانتے ہیں، یا جو اللہ اور اللہ کا رسول چاہے۔ تو انہوں نے کہا تم نے مجھے ند بنا دیا۔ ند کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا۔ تو صرف یہ کہو کہ جو اللہ چاہے، میرے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ تو کبھی ایسا نہ بولو کہ اللہ اور اللہ کا رسول چاہے، نہیں، اللہ چاہے صرف، اللہ یہ کہ اللہ چاہے۔ اگر بھولے سے ایسی بات زبان سے نکل جائے تو فوراً اپنے رب کو یاد کرو اور کہو امید ہے کہ میرا رب اس معاملے میں میری صحیح رہنمائی فرمائے گا۔ اور وہ اپنے غار میں 300 سال رہے، اور کچھ لوگ مدت کے شمار میں 9 سال اور بڑھ گئے ہیں۔ کیوں بڑھ گئے 9 سال؟ کہ کچھ لوگ جو تھے وہ سولر سسٹم کے تحت جو ہم معاملہ کرتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ مون کے سسٹم سے کرتے ہیں۔ تو جو مون کے سسٹم سے کرتے ہیں تو اس لحاظ سے 9 سال اور بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو کچھ لوگ مدت کے شمار میں 9 سال اور بڑھ گئے ہیں۔ تم کہو اللہ ان کے قیام کی مدت زیادہ جانتا ہے۔ آسمانوں اور زمین کے سب پوشیدہ احوال اسی کو معلوم ہے۔ کیا خوب ہے وہ دیکھنے والا اور سننے والا، بے شک زمین اور آسمان کی مخلوقات کا کوئی خبرگیر اس کے سوا نہیں، وہ اپنی حکومت پہ کسی کو شریک نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالیٰ نے جو بھی معاملات دنیا کے کرنے ہیں اس میں کوئی بھی، ایون کے فرشتے بھی شریک نہیں ہے، جو ہر وقت اللہ تعالیٰ کے حکم کی بجا آوری کرتے ہیں۔ تو اللہ اپنے معاملات میں کسی کو بھی شریک نہیں کرتا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہاری رب کی کتاب میں سے جو کچھ تم پر وحی کیا گیا ہے اسے جو کا تو سنا دو، کوئی اس کے فرمودات کو بدل دینے کا مجاز نہیں ہے، اور اگر تم کسی کے خاطر اس پر رد و بدل کرو گے تو اس سے بچ کر بھاگنے کے لیے کوئی جائے پناہ نہ پاؤ گے۔ اور اپنے دل کو ان لوگوں کی مائیت پہ مطمئن کرو جو اپنے رب کی رضا کے طلبگار بن کر صبح اور شام اسے پکارتے ہیں، اور ان سے ہرگز نگاہ نہ پھیرو، ٹھیک ہے نا؟ تو جو اللہ کے لیے دن و رات اللہ کو پکارتے ہیں تو ان کے ساتھ لگو۔ یہ نہیں ہے کہ صرف دنیا کے چکر میں جو ہے تم جو ان سے کنارہ کشی اختیار کر لو، ہاں یہ کیا، یہ تو ہر وقت اللہ کی باتیں کرتا رہتا ہے، اس کے پاس تو اس کے سوا کچھ ہے ہی نہیں۔ اب وہاں اس محفل میں جا کے بیٹھنا چاہیے، بڑا مزہ آئے گا اس محفل میں بیٹھے، ہمارا اچھا ٹائم گزر جائے گا وہاں پہ، ٹھیک ہے نا؟ تو بعض لوگ اس طرح بھی کرتے ہیں، بعض لوگ جو محفلوں میں آنے سے، اللہ کی محفلوں میں آنے سے کتراتے ہیں کہ بوریت ہونے لگتی ہے، بہت زیادہ باتیں اللہ کی ہو جاتی ہیں، ہم سے برداشت نہیں ہوتی، ٹو مچ، دیٹ از ٹو مچ۔ تو اللہ تعالیٰ تو خود اپنی باتیں، توحید ہی کی باتیں کر رہا ہے، اللہ اپنی ہی باتیں کر رہا ہے سارے، ایک سرٹن وقت تک تو آپ، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی نہیں کہا کہ پورا وقت اللہ ہی کی باتیں کرو، پورا وقت جو ہے وہ دنیا کے کام بھی ہمیں کرنے ہوتے ہیں، لیکن ایک سرٹن وقت ہوتا ہے جس میں اللہ کو مل کے بیٹھ کے بندہ یاد کرتا ہے، انسان کو یاد دہانی ہوتی ہے اللہ کی،
اگر 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بیٹھ کے آپ اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اٹس اے بیوٹیفل ٹائم، اور اس کا جو ہے آپ کا جو ہے بہت قیمتی ٹائم ہے، اگر جس میں آپ نے بہت کچھ لرن کر لیا۔ اور یہ دیکھیں کہ اگر آپ یہ 1 گھنٹہ، یہ 1.5 گھنٹہ جو ہے آپ یوں پھرتے ہوئے اور کسی سے بات کرتے ہوئے، کسی سے فون کر کے آپ ضائع کر دیں۔ لیکن اگر یہ 1 1.5 گھنٹہ جو ہے آپ اللہ کے لیے بیٹھ گئے تو آپ نے بہت کچھ کما لیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انشاءاللہ تعالیٰ اجر کما لیا بہت زیادہ، کیونکہ آپ بہت کچھ حاصل کر لیا آپ نے یہ سن کر۔ اور ان سے ہرگز نگاہ نہ پھیرو، کیا تم دنیا کی زندگی پسند کرتے ہو؟ کسی ایسے شخص کی اطاعت نہ کرو جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے۔ یعنی ایسی ایسی محفلوں میں بیٹھنے سے گریز کرو جن کے دل اللہ کی یاد سے غافل ہیں۔ موسیقی کی محفلیں ہوتی ہیں، شعر و شاعری کی محفلیں چل رہی ہیں، قوالیوں کی محفلیں چل رہی ہیں، دیکھیں کتنے لوگ سے وہ وہاں پہ بھی تو اللہ کا کلام ہوتا ہے قوالی کے اندر بھی۔ تو ایسی ایسی چیزیں لوگوں نے ایجاد کر لی ہیں اس کے بدلے کہ وہاں بھی تو مزہ ہی آتا ہے، اس میں تو انجوائے کرتے ہیں، گانے بجانے ہو رہے ہیں، اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں۔ میلاد کی محفلیں ہو رہی ہیں، اس میں جو نعتیں پڑھی جا رہی ہیں، چاہے اس میں کتنا نعتوں کے اندر کتنا ہی شرک کیوں نہ ہو، آپ کو پ دیکھیں نعتوں کے اندر کتنا کتنا شرک ہوتا ہے۔ نبی کی تعریف کرنا منع نہیں ہے، نبی کی تعریف ہمیں ہر وقت کرنی چاہیے، ہمارے ماں-باپ ان پہ قربان۔ لیکن جب ان میں جو غلو، اللہ نے کتنا منع کیا ہے کہ ان کی ذات میں غلو نہ کریں، تو ذات میں غلو کر کے ان کو اللہ کی ذات تک پہنچا دیتے ہیں۔ تو ایسی محفلوں میں جہاں پر شرک ہو رہا ہوتا ہے، ایسی محفلوں میں مزہ آتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا اور جس نے اپنی خواہش نفس کی پیروی اختیار کر لی اور جس کا طریقہ کار افراط و تفریط پر مبنی ہے، کہ جو حق کو پیچھے چھوڑ کر اور اخلاقی حدود کو توڑ کر بکٹر چلنے والا ہے، یعنی کہ کسی اخلاقی حدود کو وہ دیکھتا ہی نہیں ہے، چاہے اس میں آپ کی نمازیں جاری ہوں، چاہے آپ قرآن پڑھیں نہ پڑھیں، لیکن دنیا کی جو محفلیں سجی ہوئی ہیں تو اس میں آپ اسی چیز کا جو ہے وہ لحاظ نہیں کرتے، کر لیں گے پڑھ لیں گے، بھی بہت عمر پڑی ہوئی ہے۔ بچوں کو بھی یہی کہتے ہیں بھی بہت عمر پڑی ہوئی ہے، چلو کر لو دنیا میں انجوائے کر لو، ابھی چھوٹے تو ہیں، کیا ان کو ہم ابھی بتائیں، کیا ان کو ان کے پیچھے پڑیں، چھوٹے ہیں ابھی، ابھی 15 سال کے ہیں، ابھی 19 18 سال کے ہیں، ابھی ان کی عمریں کیا ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ہے افراط تفریط۔ پھر ظاہر-سی بات ہے ہم خود مطلب خود بھی گنہگار ہوتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی ہم وہی غلط چیزوں پہ اپنے بچوں کو وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ کوئی بات نہیں، ان کو جو ہے بچیاں اتنی بڑی-بڑی ہو جاتی ہیں ماشاءاللہ میں نے دیکھا ہے کہ 8-8 9-9 سال کی بچیاں ہوتی ہیں، وہ ان کو نیکرے اور فراک پہنا کے جو ہے وہ ننگے پاؤں وہ پھر رہی ہوتی ہیں۔ یہ سلیو لیس فراکیں وہ پہنا کے بچوں کو، چھوٹی بچیاں ہیں، 8-9 سال کی بچیاں، جب ان کو آپ حیا نہیں سکھائیں گے، پھر حیا پیدا نہیں ہوتی۔ شروع سے ہی بچوں کو حیا کی عادت ڈالنی چاہیے۔ تو جب شروع سے حیا کی عادت نہیں ڈالیں گے تو پھر بچوں کو عادت پڑ جائے گی، پھر وہ ان کو حیا نہیں آئے گی پھر اس کے بعد۔ تو ہم کہتے ہیں نا یہ بچے چھوٹے ہیں، نہیں ان کو تو پہنا لو ابھی کپڑے، ایسی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ حیا حیا جو ہوتی ہے وہ ایمان کا حصہ ہے اور وہ بچیوں کے اندر جو ہے شروع سے حیا کی عادت ڈالنی چاہیے۔ تو افراط تفریط سے یہ ہے کہ ہر باؤنڈری سے بندہ نکل جائے، ہر معاملے کے اندر، چاہے وہ آپ مسلمان ہو کے جو ہے وہ افراط تفریط میں ہوں، اپنی نمازیں آپ چھوڑ رہے ہو، اپنا قرآن پڑھنا آپ نے چھوڑا ہوا ہو اور اپنی دنیا کے جو معاملات ہیں اس میں آپ اتنے آگے نکل گئے ہوں کہ جو ہے آپ میں اور جو کفار ہیں یا مشرک ہیں یا دوسری قومیں ہیں، پتہ نہ چلے کہ ان کے ڈریس اور آپ کے ڈریس میں کہ کیا فرق ہے یہاں پر۔ صاف کہہ دو کہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، جس کا جی چاہے مان لے اور جس کا جی چاہے انکار کر دے۔ ہم نے انکار کرنے والے ظالموں کے لیے ایک آگ تیار کر رکھی ہے جس کی لپیٹیں انہیں گھیرے میں لے چکی ہیں۔ وہاں اگر وہ پانی مانگیں گے تو ایسے پانی سے ان کی تواضع کی جائے گی اور تیل کی تلچھٹ جیسا ہوگا، ان کا منہ بھون ڈالے گا، بدترین پینے کی چیز اور بہت بری آرام گاہ رہے وہ لوگ۔ یعنی کہ کتنی اللہ تعالیٰ نے بار بار اللہ تعالیٰ جہنم کے اس عذاب سے ڈراتا ہے، اور مختلف قسم کے عذاب ہے، کوئی ایک قسم کا عذاب نہیں ہے جہنم میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کے ہر عذاب سے بچا، جہنم سے بچا، اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے ہمیں بچا۔ اللہم اجرنا من النار وادخلنا مع الجنۃ الابرار، آمین۔ وہاں اگر وہ پانی مانگیں گے تو ایسے پانی سے ان کی تواضع کی جائے گی جو تیل کی تلچھٹ جیسا ہوگا، ان کا منہ بھون ڈالے گا، بدترین پینے کی چیز اور بری آرام کا رہے وہ لوگ جو مان لیں اور نیک عمل کریں تو یقیناً ہم نیکوکار لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ ان کے لیے سدا بہار جنتیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، وہاں وہ سونے کے کنگنوں سے آراستہ کیے جائیں گے، باریک ریشم و اطلس و دیبا کے سبز کپڑے پہنیں گے اور اونچی مسندوں پہ تکیے لگا کر بیٹھیں گے، بہترین اجر اور اعلیٰ درجے کی جائے قیام کا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس، اللہم انی اسألک لذۃ النظرۃ الی وجہک والشوق الی لقائک۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں جنت الفردوس عطا فرما اور اللہ تعالیٰ اپنے چہرے کا دیدار عطا فرما، اللہ تعالیٰ اپنی ملاقات کا شوق عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ اے محمد ان کے سامنے ایک مثال پیش کر دو، دو شخص تھے، اب یہاں پر یہ اب ہم نے جو پڑھا یہ ٹرائل آف فیتھ تھا، اب ٹرائل آف ویلتھ ہے کہ آپ اس کا آزمائش ہے ویلتھ کے ذریعے۔
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے ایک مثال پیش کرو۔ 2 شخص تھے، ان میں سے ایک کو ہم نے انگوروں کے 2 باغ دیے، ان کے گرد کھجور کے درختوں کی باڑ لگائی، ان کے درمیان کاش کی زمین رکھی۔ دونوں باغ خوب پھلے پھولے اور بارآور ہونے میں انہوں نے ذرا سی کسر بھی نہ چھوڑی۔ ان باغوں کے اندر ہم نے ایک نہر جاری کر دی، اسے خوب نفع حاصل ہوا۔ یہ کچھ پا کر ایک دن وہ اپنے ہمسائے سے بات کرتے ہوئے بولا، میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں اور تجھ سے زیادہ طاقتور نفری رکھتا ہوں۔ پھر اپنی جنت میں داخل ہوا اور اپنے نفس کے حق میں ظالم بن کر کہنے لگا، میں نہیں سمجھتا کہ یہ دولت کبھی فنا ہو جائے گی اور مجھے توقع نہیں کہ قیامت کی گھڑی کبھی آئے گی۔ تاہم اگر کبھی مجھے اپنے رب کے حضور پلٹایا بھی گیا تو ضرور اس سے بھی زیادہ شاندار جگہ پاؤں گا۔ اس کے ہمسائے نے گفتگو کرتے ہوئے اسے کہا، کیا تو کفر کرتا ہے اس ذات سے جس نے تجھے مٹی سے پھر نطفے سے پیدا کیا اور تجھے ایک پورا آدمی بنا کھڑا کیا؟ رہا میں تو میرا رب تو وہی ہے اللہ، اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اور جب تو اپنی جنت میں داخل ہو رہا تھا تو اس وقت تیری زبان سے یہ کیوں نہ نکلا، ماشاء اللہ قوت الا باللہ؟ اگر تو مجھے مال اور اولاد میں اپنے سے کمتر پا رہا ہے تو بعید نہیں کہ میرا رب تجھے تیری جنت سے بہتر عطا فرما دے اور تیری جنت پر آسمان سے کوئی آفت بھیج دے جس سے وہ صاف میدان بن کر رہ جائے یا اس کا پانی زمین میں اتر جائے اور پھر تو اسے کسی طرح نہ نکال سکے۔ آخرکار ہوا یہ کہ اس کا سارا ثمرہ مارا گیا اور وہ اپنے انگوروں کے باغ کو ٹٹریوں پر الٹا پڑا دیکھ کر اپنی لگائی ہوئی لاگت پر ہاتھ ملتا رہ گیا اور کہنے لگا، کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا۔ یہ ہے دولت کا ٹرائل۔ اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں مثالیں بتاتا ہے کہ دیکھو کہ اگر تم دنیا ہی کے لیے کرتے رہے اور تم نے اللہ کو یاد نہ رکھا، اور ایک اور باقی قصہ ہم سورہ قلم کے اندر انشاءاللہ پڑھیں گے، وہ بھی اسی سے ملتا جلتا ہے کہ جب انسان جو ہے وہ دنیا ہی کے لیے جو ہے کماتا کھلاتا رہتا ہے تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پھر یہ سب ختم ہو جانے والا ہے، انسان جو ہے صرف اور صرف خالی ہاتھ اللہ کے سامنے جائے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی مثال بتائی ہے کہ وہ دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ کے بیٹھا ہوا تھا، اپنے آپ کو ہی سیلف سفیشینٹ سمجھ کے بیٹھا ہوا تھا۔ سیلف سفیشینٹ کیا ہے؟ یعنی وہ کہ میں ہی سب کچھ کر سکتا ہوں۔ میری جو کچھ میں نے حاصل کیا اپنی نالج سے حاصل کیا، اپنی محنت سے حاصل کیا اور وہ اللہ تعالیٰ کو لاتا ہی نہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کی مدد سے ہوا ہے یا اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی مجھ پر، یہ اللہ کا کرم تھا جس نے مجھے دیا۔ اور پھر جب اس نے ایسا کیا تو اس نے نقصان کیسا اٹھایا کہ اس کے اللہ تعالیٰ نے رات میں جو ایسی بلا پھیر دی اس کے اوپر کہ اس کا باغ تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، گویا کہ وہاں کچھ تھا ہی نہیں، کچھ اس نے کچھ گارڈن میں کچھ اگایا ہی نہیں تھا۔ تب انسان کے اوپر جب مشکل آ جاتی ہے، پریشانی آ جاتی ہے، تب انسان کو یاد آتا ہے کہ جب واقعی مجھے یہ کرنا چاہیے تھا، واقعی میں نے یہ نہیں کیا، یہ میرے ساتھ کیوں ہو گیا واقعی۔ جب انسان اپنی غلطیوں کو دیکھتا ہے تب اس کو پھر نظر آتا ہے کہ یہ اتنی بڑی غلطی ہو گئی، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ ٹرائل آف ویلتھ ہے۔ تو نہ ہوا اللہ کو وہ اپنے انگوروں کے باغ کو ٹٹیوں پہ الٹا پڑا دیکھ کے اپنی لگائی ہوئی لاگت پہ ہاتھ ملتا رہ گیا اور کہنے لگا، کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا۔ نہ ہوا اللہ کو چھوڑ کر اس کے پاس کوئی جتھا کہ اس کی مدد کرتا اور نہ کر سکا وہ آپ ہی اس آفت کا مقابلہ۔ اس وقت معلوم ہوا کہ کارسازی کا اختیار خدائے برحق ہی کے لیے ہے۔ انعام وہی بہتر ہے جو وہ بخشے اور انجام وہی بخیر ہے جو وہ دکھائے۔ دنیا میں کتنے بادشاہ گئے اور آئے، ٹھیک ہے نا؟ کتنے اور کس طرح وہ تباہ و برباد ہو گئے، کتنی قومیں آئیں اور گئیں، وہ جو ہے سیلف سفیشینٹ بنتی رہیں، اپنے آپ ہی کو طاقتور سمجھتی رہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طرح تباہ و برباد کر دیا، صرف ایک کلمہ کفر کہنے کی وجہ سے، صرف اللہ کو نہ ماننے کی وجہ سے وہ تباہ و برباد ہو گئی، اپنی سرکشی اور نافرمانی کی وجہ سے۔ اور اے نبی انہیں حیات دنیا کی حقیقت اس مثال سے سمجھاؤ کہ آج ہم نے آسمان سے پانی برسا دیا تو زمین کی پود خوب گھنی ہو گئی اور کل وہی نباتات بھس بن کر رہ گی جسے ہوائیں اڑائے لیے پھرتی ہیں۔ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ دنیا آپ کو بہت ہری بھری نظر آ رہی ہے لیکن ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو سب ختم ملیا میٹ کر دے گا اور انسان جو ہے خالی ہاتھ اللہ کے پاس پہنچ جائے گا۔ اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ یہ مال اور یہ اولاد محض دنیاوی زندگی کی ایک ہنگامی آرائش ہے، اصل میں تو باقی رہ جانے والی نیکیاں ہی تیرے رب کے نزدیک نتیجے کے لحاظ سے بہتر ہے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا۔ تو باقیات الصالحات کیا ہے؟ وہ تمام عمل جو ہم اس دنیا میں کر کے جائیں گے، ہمارے اعمال ہمارا ساتھ دیں گے، ہماری اولاد اور ہمارا مال ہمارا ساتھ نہیں دیں گے۔ کہ جو کچھ اس دنیا میں ہم جو اچھا عمل کر لیں گے، ٹھیک ہے نا، اللہ کو یاد کر لیا، قرآن پڑھ لیا اور سارے جتنے بھی اخلاقیات اللہ نے سکھائے ہیں وہ تمام کر لیے، یہی دنیا میں ہمارے آخر میں جو ہے ہمارے کام آئیں گے۔ اور بال کے پیچھے اور اولاد کے پیچھے جو ہم پورا دن لگا دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو بھول کے بیٹھ جاتے ہیں، ہم وہ اعمال ہی نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ پھر کیا کام آئیں گے، ہمارے میزان میں وہ کوئی وزن نہ دیں گے اگر ہمارے پاس کوئی اعمال نہیں ہوں گے۔ کیونکہ انسان کے ساتھ تو جب انسان مرتا ہے تو مال اور جو ہے اولاد رشتے دار سب واپس آ جاتے ہیں، تو یہ ہمارے اعمال ہیں جو ہمارے ساتھ جائیں گے، وہ ہماری جو اللہ سے سفارش کریں گے۔ کوئی انسان کوئی فرشتہ کوئی بھی سفارش نہیں کرے گا، ہمارے اعمال جو ہے وہ اللہ کے ساتھ سفارش کریں گے اگر ہم نے اچھے کیے ہوئے ہوں گے۔
असल में तो बाकी रह जाने वाली नेकियाँ ही तेरे रब के नज़दीक नतीजे के लिहाज से बेहतर हैं और उन्हीं से अच्छी उम्मीदें वापस से की जा सकती हैं। फ़िक्र उस दिन की होनी चाहिए जबकि हम पहाड़ों को चलाएँगे और तुम ज़मीन को बिल्कुल बरहना पाओगे। ये पहाड़ जो है रेज़ा-रेज़ा बन के उड़ जाएँगे, जो भी ज़मीन पे चीज़ें सब ख़त्म हो जाएँगी और ज़मीन बरहना से मुराद है कि ज़मीन बिल्कुल प्लेन हो जाएगी, कोई चीज़ भी इस पे नहीं होगी और हम तमाम इंसानों को इस तरह घेर कर जमा करेंगे कि अगलों-पिछलों में से एक भी नहीं छूटेगा। आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से लेकर आखिरी बंदा जो में उस उम्मत में पैदा होगा क़यामत के आने तक, किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा और सब के सब तुम्हारे रब के हुज़ूर सब दर से पेश कर दिए जाएँगे। लो देख लो, आ गए ना तुम हमारे पास उसी तरह जिस तरह हमने तुमको पहली दफ़ा पैदा किया था। जब आदम अलैहिस्सलाम की पूँछ से निकाला था, उसी तरह उस वक़्त पेश कर दिए जाएँगे। तुमने तो ये समझा था कि हमने तुम्हारे लिए कोई वादे का वक़्त मुकर्रर ही नहीं किया और नामा-ए-अमाल सामने रख दिया जाएगा। उस वक़्त तुम देखोगे कि मुजरिम लोग अपनी किताबें ज़िंदगी की इंदराजात से डर रहे होंगे और कह रहे होंगे, हाय हमारी कमबख्ती! ये कैसी किताब है कि हमारी कोई छोटी-बड़ी हरकत ऐसी नहीं रही जो इसमें दर्ज ना हो गई हो। एटम के बराबर भी जो अमाल होंगे वो उसमें दर्ज होंगे, एटम के बराबर भी। और एटम कितनी बारीक चीज़ है आप देखें, उससे छोटा जो है वो पैमाना कोई नहीं है, एटम से भी कम। तो उस इतने बड़े अमाल में यानी कोई चीज़ भी जो है वो उस किताब के अंदर नहीं छुटी हुई होगी। तो इंसान जो है अपनी किसी भी कोताही को कम ना समझे और किसी भी अच्छाई जो उसने की हुई है उसको भी कम ना समझे, कि किस पता नहीं किस अच्छाई के अल्लाह ताला कितना ज़्यादा अजर इंसान को मिल जाए। और कौन-सी कोताही है जो हम इसको छोटा समझ रहे हैं, हो सकता है वो बड़ी लिख दी जाए। तो अल्लाह ताला हमें नेक अमाल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। जो कुछ उन्होंने किया था वो सब अपने सामने हाज़िर पाएँगे और तेरा रब किसी पर ज़रा ज़ुल्म ना करेगा। याद करो जब हमने फ़रिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो तो उन्होंने सजदा किया मगर इब्लीस ने ना किया। वो जिन्नों में से था इसलिए अपने रब के हुक्म की अताअत से निकल गया। अब क्या तुम मुझे छोड़कर उसको उसकी ज़ुर्रियत को अपना सरपरस्त बनाते हो? हालाँकि वो तुम्हारे दुश्मन है, बड़ा ही बुरा बदल है जैसे ज़ालिम लोग इख्तियार कर रहे हैं। मैंने आसमान और ज़मीन पैदा करते वक़्त उनको नहीं बुलाया था और ना खुद उनकी अपनी तख्लीक में इन्हें शरीक किया था। मेरा ये काम नहीं है कि गुमराह करने वालों को अपना मददगार बनाया करूँ। फिर क्या करेंगे ये लोग उस रोज़ जबकि उनका रब उनसे कहेगा पुकारो अब उन हस्तियों को जिन्हें तुम मेरा शरीक समझे बैठे थे। ये उनको पुकारेंगे मगर वो इनकी मदद को ना आएँगे और हम इनके दरमियान एक ही हलाकत का घड़ा मुश्तरक कर देंगे। सारे मुजरिम उस रोज़ आग देखेंगे और समझ लेंगे अब इन्हें इसमें गिरना है और वो इससे बचने के लिए कोई चाल बना ना पाएँगे। हमने इस कुरान में लोगों को तरह-तरह से समझाया मगर इंसान बड़ा ही झगड़ालू वाक़या हुआ है। उसके सामने जब हिदायत आई तो इसे मानने अपने रब के हुज़ूर माफ़ी चाहने से आखिर उनको किस चीज़ ने रोक दिया? इसके सिवा और कुछ नहीं कि वो मुंतज़िर हैं कि उनके साथ भी वही कुछ हो जो पिछली कौमों के साथ हो चुका है या ये कि वो अज़ाब को सामने आते देख लें। रसूलों को हम इस काम के सिवा और किसी ग़र्ज़ के लिए नहीं भेजते कि वो बशारत और तंबीह की खिदमत अंजाम दे दें। मगर काफ़िरों का हाल ये है कि वो बातिल के हथियार लेकर हक़ को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं और उन्होंने मेरी आयत को उन तंबीहात को जो उन्हें की गई थी मज़ाक बना लिया है और उस शख़्स से बढ़कर ज़ालिम और कौन है जिसे इसके रब की आयत सुनाकर नसीहत की जाए वो उससे मुँह फेर ले और उस बुरे अंजाम को भूल जाए जिसका सरो-सामान उसने अपने लिए खुद अपने हाथों से किया है। जिन लोगों ने ये रविश इख्तियार की है, इनके दिलों पर हमने ग़िलाफ़ चढ़ा दिए हैं, जो इन्हें कुरान की बात समझने नहीं देते और उनके कानों पर हमने गिरानी पैदा कर दी है। तुम इन्हें हिदायत की तरफ कितना ही बुलाओ, वो इस हालत में कभी हिदायत ना पाएँगे। तेरा रब बड़ा दरगुज़र करने वाला और रहीम है। वो इनके करतूतों पे इन्हें पकड़ना चाहता तो जल्द ही अज़ाब भेज देता, मगर इनके लिए वादे का एक वक़्त मुकर्रर है और इससे बचकर भाग निकलने की ये कोई राह ना पाएँगे। ये अज़ाब रसीदा बस्तियाँ तुम्हारे सामने मौजूद हैं। उन्होंने जब ज़ुल्म किया तो हमने उन्हें हलाक कर दिया और इनमें से हर एक की हलाकत के लिए हमने वक़्त मुकर्रर कर रखा था। अच्छा, अब यहाँ पर जो है मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा आ रहा है तो इंशाअल्लाह ताला 2 घंटे हो गए शायद में दर्स देते हुए। तो इंशाअल्लाह ताला हम कल करेंगे इसको। क्योंकि इसमें बनी इसराइल में भी और इसमें भी माशाल्लाह बताने की बातें बहुत ज़्यादा थी और अच्छा नहीं लगता कि मैं इसको ऐसे ही रीड कर लूँ। तो अब जो हम इंशाल्लाह जो है कंटिन्यू उसको कल करेंगे सूरह कहफ से तो की कौन-सी आयत से लेकर या हमने कितने रुकू पढ़ लिए हैं? नज़र भी नहीं आ रहा मुझको। 20 रुकू हैं ये शायद। हाँ, 59 आयत है सूरह कहफ। 59। हाँ, तो 59 आयत तक पढ़ी हमने इंशाअल्लाह ताला। हम मूसा अलैहि सलाम का किस्सा और ज़ुल्करनैन का किस्सा इंशाअल्लाह हम कल पढ़ेंगे। ठीक है? रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।